السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہماری ناول کا نام ہے میری عید تم ساجن۔ ہماری ناول رمضان بیس ہے، عید بیس ہے اور سیکنڈ میرج بیس ناول ہے، جنٹل مین ہیرو ہے، فل آف فیلنگ ناول ہے اور فرینڈشپ بیس ناول ہے۔ بہت خوبصورت ناول ہے اور نکاح کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے، ہلکا پھلکا سسپینس ہے اور شادی کے بعد کی محبت دکھائی گئی ہے۔ اس میں ہیپی اینڈنگ ناول ہے اور فورس میرج بیس ناول ہے اور بہت پیاری کہانی ہے۔ امید کرتے کہ ناول آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ممی پلیز، یہ سب میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ ہاشم تنگ آ چکا تھا روز روز کے اس مسئلے سے۔ بیٹا ہم تو سمجھ ہی لیں گے، مگر افسوس کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو۔ ہاشم ایک نہیں دو جانوں کی پوری زندگی کا معاملہ ہے، بیچارگی سے بولی۔ جوان اولاد تھی، نہ بس منہ سے ہی کہہ سکتی تھی، ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ جی اسی لیے کہہ رہا ہوں، ان کی زندگی مت برباد کرے۔ میں انہیں وہ مقام نہیں دے سکتا جس کی آپ لوگ امید کر بیٹھے ہیں۔ وہ انہیں ہر ممکن طریقے سے اس فیصلے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، کل کو اگر ان کی زندگی برباد ہوئی تو تمہیں کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہونی چاہیے، نہ ان سے کبھی رابطہ رکھنا۔ اب کی بات شگفتہ کے لہجے میں سختی در آئی۔ ممی آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ پاپا آپ ہی انہیں سمجھائے۔ آخر کیوں آپ لوگ نہیں سمجھ پا رہے؟ وہ میرے لیے ابھی بھی سارم کی بیوی ہے، بیوی نہیں بیوہ، تصحیح کر لو۔ اسفن صاحب جو کب سے بیڈ پر خاموش بیٹھے ماں بیٹے کی گفتگو سن رہے تھے، ہاشم کو ٹوک کر بولے، پاپا میں کبھی اسے بیوی کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ میرے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اپنی بھابھی سے میں شادی کر لوں۔ میں کل کو سارم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیسے انہیں سمجھائے۔ ابراہ کو اس نے ہمیشہ بھابھی کی حیثیت سے ہی دیکھا تھا۔ ابھی 4 سال تو ہوئے تھے سارم کی شادی کو، حالانکہ وہ اس سے چھوٹا تھا، مگر پھر بھی ہاشم نے زبردستی اس کی شادی پہلے کروا دی تھی۔ وہ ابھی شادی کے جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا اور ماں کے بار بار اصرار پر اس نے آخر سارم کی کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ابراہ اس سے عمر میں چھوٹی تھی، سارم کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی کہ ایک کار حادثے میں سارم ان سب کو روتا چھوڑ گیا۔ سارم اور ہاشم 2 ہی بھائی تھے۔ یہ صدمہ ان سب کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ سارم اپنے پیچھے پیاری سی بیوی اور بیٹی انایا کو روتا چھوڑ گیا تھا۔ ابھی وہ اس حادثے سے سنبھلے نہیں تھے کہ شگفتہ نے ابراہ کے ماں باپ کی رضامندی لے کر ہاشم اور ابراہ کا نکاح کرنا چاہا۔ کسی طور ابراہ کو اس گھر سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، اور اگر کل کو اس کی بیوی اور بچے رول گئے تب تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ بیٹا یہ سب معیوب نہیں ہے۔ معیوب ہوتا تو سوچو، ہمارا مذہب ہمیں اس سب کی اجازت دیتا، شگفتہ نے سہل انداز میں سمجھایا۔ اور ثانیہ، اس کا کیا ہوگا؟ ہاشم نے اپنی منگیتر کا نام لیا۔ ان کی منگنی کو 7 سال ہو چکے تھے، مگر دونوں ہی شادی کے بندھن میں بننے کو تیار نہیں تھے۔ ثانیہ ہاشم کے چچا کی بیٹی تھی تو وہ اس کی بہترین دوست، مگر ضروری نہیں ہوتا جو بہترین دوست ہو وہ بہترین شریک سفر بھی ہو۔ ہاں، اچھا شریک سفر بہترین دوست بن سکتا ہے۔ ان کی دوستی کو دیکھتے ہوئے ان کے والدین نے ان کی منگنی کا ارادہ کیا تھا۔ دونوں کی زندگیوں میں کوئی اور نہیں تھا، لہٰذا انہیں اعتراض نہیں تھا، مگر اس منگنی کے باوجود دونوں کی ایک دوسرے کے لیے وہ فیلنگز پیدا نہیں ہو سکی تھی جو اس رشتے کا تقاضا ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں اس رشتے کو لٹکا رہے تھے۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس سے بات کی تھی۔ شگفتہ کی بات کے بعد اب اس کے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں تھی۔ مجھے کچھ ٹائم دے، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ آخر وہ ہار مانتے کچھ مثبت جواب دے کر اٹھا۔ شگفتہ کے لیے یہی بہت تھا۔ اللہ تمہیں دونوں جہانوں کی خوشیاں دے، انہوں نے اس کے ہاتھ پر پیار کرتے کہا، سر جھٹک کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تمہیں واقعی کوئی ایشو نہیں؟ اگلے دن آفس سے نکل کر ثانیہ سے ریسٹورنٹ میں ملنے آیا تھا۔ رات میں اس نے ثانیہ کو میسج کر کے کہا کہ تم سے ضروری ملنا ہے، لہٰذا شام میں کہیں باہر مجھ سے ملو۔ ثانیہ نے فوراً حامی بھرتے اسے ٹائم بتا دیا۔ اور وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاشم نے اپنے فیصلے کا دار و مدار اس ملاقات پر رکھا تھا۔ نہیں، کیا تمہیں مجھ سے کوئی طوفانی محبت کبھی بھی رہی ہے یا مجھے تم سے رہی ہے؟ کیا کبھی ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہے؟ کم آن ہاشم، ہمارا آپس میں جذباتیت کا کوئی رشتہ کبھی نہیں رہا۔ ہم 7 سال بعد بھی بس اچھے دوست ہیں۔ اس سے بڑھ کر نہ کبھی تم نے کچھ محسوس کیا اور نہ میں نے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ اپنی باتوں سے اس کا فیصلہ مشکل بنا رہی تھی۔ نہیں، مگر یار میں ابراہ کو مقام نہیں دے سکتا۔ یہ سوچ کر بھی عجیب لگتا ہے کہ وہ اور میں، اف کہاں پھنسا دیا ہے تم سب نے مجھے۔ وہ سر ہاتھوں پر رکھ کر بے بسی سے بولا، دیکھو ہاشم، اگر تم صرف انسانیت کے حوالے سے سوچو تو یہ فیصلہ کبھی بھی مشکل نہیں لگے گا۔ تمہاری زندگی میں کوئی ایسی لڑکی نہیں جس کی وجہ سے تم اس سب سے انکار کرو۔
تمہیں کبھی نہ کبھی کسی سے شادی تو کرنی ہے نا، تو ابراہ کیوں نہیں؟ حاشب، ہم اپنی زندگی صرف اپنے لیے گزارتے ہیں، مگر اللہ بہت کم ایسے لوگوں کو چنتا ہے جو دوسروں کے لیے اپنی زندگی گزارے۔ کیا تمہیں یہ سوچ کر خوشی نہیں ہو رہی کہ اللہ نے تمہیں ایسے کام کے لیے چنا ہے؟ اچھا، ابراہ کو چھوڑ دو، عنایہ کا سوچو۔ یار، خالہ اور چچا سے بڑھ کر کوئی اپنے بھائی بہن کی اولاد کو محبت نہیں دے سکتا، مگر صرف تب جب وہ خود شادی شدہ نہ ہو۔ اسی لیے تو لڑکی کی موت کے بعد اس کی بہن سے لوگ بہن کے شوہر کی شادی کروا دیتے ہیں کہ جو درد وہ محسوس کر سکتی ہے ان بچوں کے لیے کوئی اور نہیں کرتا۔ اور اسی طرح چچا بھی، فرض کرو جیسے تم کہہ رہے ہو کہ ابراہ کی کہیں اور شادی کروا دے اور عنایہ کو تم اپنے ساتھ رکھ لو، تو کیا کل کو تمہاری بیوی اسے رکھ لے گی؟ آج کو تمہارے بچے نہیں، کل کو جب وہ ہوگے عنایہ ہمیشہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو کھٹکے گی۔ کیا تم اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پس پش ڈال کر اس کی ضرورتیں پوری کرو گے؟ نہیں حاشب، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اپنی اولاد کے آگے کسی کی اولاد نظر نہیں آتی، لہٰذا بیوقوفی مت کرو اور ابراہ سے نکاح کر لو۔ ثانیہ نے ثانیہ سے اسے ہر پہلو نہ صرف سمجھایا بلکہ اچھی دوست بن کر سمجھایا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک عنایہ کی بات ہے تو میں یہ شادی کر لیتا ہوں، لیکن کیا ابراہ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ میں اسے اور وہ مجھے کل کو وہ مقام نہ دے سکے تو سوچو رشتہ کتنا اب نارمل ہوگا۔ سارم سے بہت محبت کرتی تھی ثانیہ، حاشب نے ایک نیا مسئلہ بیان کیا۔ ثانیہ اس کی بات پر ہولے سے مسکرائی۔ حاشب، وہ بہت اچھی بیوی تھی اور ہر اچھی بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر اللہ نے عورت کے دل میں صرف ایک شخص کی ہی محبت رکھنی ہوتی تو وہ کبھی دوسری شادی کا حکم نہیں دیتا۔ حاشب، ایک عورت کو ہمیشہ مرد کے سہارے کی ضرورت رہتی ہے، وہ ابھی تو نہیں مگر کچھ عرصے میں ضرور تم سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ عورت بہت حساس ہوتی ہے، اسے جس سمت مڑو گے مڑ جائے گی، اپنی محبت مبتلا کرو گی کر لے گی۔ وہ صرف احساس اور توجہ چاہتی ہے، تبھی تو دھوکہ بھی کھا لیتی ہے۔ فرض کرو ہم اس کی شادی کہیں اور کر بھی لیتے تو کیا گارنٹی ہے کہ کوئی اور اسے توجہ اور محبت دے پائے گا؟ کیا پتہ سارم کے حوالے سے اسے تانے دے، زبردستی سارم کی محبت اس کے دل سے کھرچ کر مٹانے کی کوشش کرے۔ اگر ابھی وہ سارم کی یاد سے نہیں بھی نکلتی تو تم تو اس کے بھائی ہو، تم اسے اسپیس دو گے سارم کی یاد کو دل کے ایک کونے میں بند کرنے کی۔ تم کبھی اسے تانے نہیں دو گے بلکہ اس کی کیفیت کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکو گے۔ اور ویسے بھی وہ ابھی جتنی بھی کم عمر صحیح مگر کوئی کنوارا اسے نہیں اپنائے گا، اور جو اپنائے گا وہ کچھ بچوں کا باپ یا پھر اولاد کے حصول کے لیے اس سے شادی کرے گا۔ کیا کسی اور کی اولاد پالتے ہوئے اسے عنایہ یاد نہیں آئے گی؟ یہ ظلم اس کے ساتھ مت کرو، اسے اپنی ہی اولاد پالنے دو۔ صرف اب کچھ لمحوں کے لیے خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچو۔ حاشب، وہ تم سے بھی کہیں زیادہ مجبور ہے، اس کی مجبوری کو اس کا قصور مت بناؤ۔ اور جہاں تک محبت کی بات ہے تو اللہ پر چھوڑ دو، جب وہ تم دونوں میں محرم رشتہ بنائے گا تو تم دونوں کے دلوں میں محبت بھی بیدار کر دے گا۔ رشتہ ہی ایسا ہے، اپنا آپ منوا کر دم لیتا ہے۔ ثانیہ نے ہولے سے میز پر رکھے اس کے دائیں ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا، اور حاشب کو اس لمحے اس کی دوستی پر بے حد فخر محسوس ہوا۔ اچھے دوست واقعی اللہ کا انعام ہوتے ہیں۔ کس بہترین انداز میں اس نے اس رشتے کے لیے حاشب کو قائل کیا تھا جسے وہی سمجھ سکتی تھی۔ اور ہاں، میری فکر مت کرو، تم جانتے ہو نا مجھے ابھی کریئر بنانے کا جنون سوار ہے۔ میرا انگلینڈ کے ایک فیشن ڈیزائننگ اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ اپنا ہاتھ ہٹاتے اس نے مسکراتے ہوئے حاشب کو بتایا۔ واو، دیٹس گریٹ۔ حاشب جانتا تھا اسے فیشن ڈیزائنر بننے کا کتنا شوق تھا۔ آئی ایم سو ہیپی فار یو۔ حاشب نے سچے دل سے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ آئی نو، اسی لیے سب سے پہلے تمہیں بتایا ہے، 2 سال کا کورس ہے، بیچ میں چکر لگاؤں گی اور امید کروں گی کہ جب آؤں تمہیں اور ابراہ کو ایک نارمل ریلیشن میں دیکھوں۔ حاشب، ہمارے پاس زندگی میں نیکی کرنے کے موقع بہت کم آتے ہیں، انہیں اندیشوں کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے حاشب کی جانب دیکھا۔ اوکے میڈم، آپ کافی حد تک قائل کر چکی ہیں مجھے۔ حاشب نے اس پر سے نظر ہٹا کر ہنستے ہوئے گویا اسے مطلع کیا۔ شکر۔ حاشب کو لگا فیصلہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا، اور پھر 1 ہفتے میں ہی ابراہ اور حاشب کا نکاح ہو گیا۔ نکاح والے دن جہاں ابراہ بہت مضطرب تھی وہیں حاشب بھی بے حد ڈسٹرب تھا۔ فیصلہ تو کر لیا تھا مگر اس بندھن کو کب تک نبھا پائے گا بھی کہ نہیں، اس لمحے وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کی پوزیشن نہیں تھا۔ ابراہ 1 ہفتے پہلے اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی اور آج نکاح کے دن واپس اسی گھر آئی تھی جہاں کچھ سال پہلے سارم کی دلہن کی حیثیت سے آئی تھی۔ اس تمام عرصے میں اس کی حاشب سے نہ کوئی بات ہوئی
نہ ہی آمنا سامنا ہوا۔ ہاشم اچھے مزاج کا تھا، ابرا اس کی ایک ہی بھابھی تھی، لہٰذا ہنسی مذاق بھی کر لیتا تھا، مگر سارم کے انتقال کے بعد وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ابراہ کے پاس نہیں آیا تھا۔ پہلے تو خود اتنی نڈھال تھی کہ کچھ ہوش نہ تھا، پھر عدت میں ہونے کی وجہ سے ہاشم اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ ہاں، عنایہ کا خیال وہ پہلے سے کہیں زیادہ رکھنے لگا تھا۔ پہلے بھی عنایہ میں اس کی جان تھی، اور اب تو جب جب اسے دیکھتا تھا بھائی بری طرح یاد آتا تھا۔ اتنے دنوں سے خود کو سمجھانے کے باوجود خود میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ ابراہ کا سامنا کرے، جسے کچھ دیر پہلے ہی اس کے کمرے میں پہنچایا جا چکا تھا۔ چھت پر ادھر سے ادھر ٹہلتے نہ جانے کتنے سگریٹ اس کے پاؤں کی نوک تلے مسلے گئے تھے، وہ نہیں جانتا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے، وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ہاشم کندھے پر نہ صرف ہاتھ آیا بلکہ اسفن صاحب کی آواز نے بھی اسے بری طرح چونکایا تھا۔ مڑ کر انہیں دیکھا۔ فیصلہ کر لیا ہے تو اس پر عمل کرنے کی ہمت بھی کر لو ڈیڈی، یہ سب بہت مشکل لگ رہا ہے۔ آواز میں بے حد تھکاوٹ تھی، جیسے پتہ نہیں کتنے میلوں کا سفر کر کے آیا ہو۔ بیٹا، زندگی میں بہت سی چیزیں مشکل ہوتی ہیں تب تک جب تک ہم انہیں کرنے کی حامی نہیں بھرتے۔ جب ایک مرتبہ ہمت پکڑ کر عمل پیرا ہوتے ہیں تو سب مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ ہم سب کے لیے فیصلہ آسان نہیں تھا۔ آج قدم قدم پر سارم کا چہرہ سامنے آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بمشکل اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، کچھ دن لگیں گے ہمیں اس کی حیثیت کسی اور طرح سے قبول کرنے میں، مگر پھر رفتہ رفتہ عادی ہو جائے گی، اور تمہیں پتہ ہے وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ ہاں، یہ جانے والوں کی اس تکلیف کو ختم تو نہیں کر سکتا، مگر اس کی شدت کو کم ضرور کر دیتا ہے۔ ہم بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی بہت سی تکلیفوں سے نکل آئیں گے، مگر اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ ہم غم کو جتنا خود پر طاری کرتے ہیں وہ ہمیں اتنا ہی خوفزدہ کرتا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لو تو یہ آنکھیں موند کر اپنے رستے چل پڑتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہر چیز کو نارمل انداز میں لو، ہاں، مگر چیزوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرو، اور یہ کوشش تبھی ہو سکتی ہے جب تم خود ہمت کر کے قدم آگے بڑھاؤ گے۔ وہیں کھڑے رہو گے تو آہستہ آہستہ بہت پیچھے رہ جاؤ گے۔ تمہارا اب اس سے رشتہ ایسا جڑ چکا ہے جس میں اسے تمہاری مورل سپورٹ ہر دوسرے رشتے سے کہیں زیادہ چاہیے۔ تم آہستہ آہستہ اسے اعتماد دو گے تو وہ بھی اس ٹرانس سے نکل آئے گی، اور تم بھی ایک نارمل زندگی گزار سکو گے۔ اب یہ تم پر ہے، تم کتنی جلدی اسے اعتماد دیتے ہو۔ اسفن صاحب کے دھیمے لہجے میں چھپی سچائیاں اسے بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ وہ سمجھ کر بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، ذہن تھا کہ الجھتا جا رہا تھا۔ میں کوشش کروں گا انہیں تسلی دینے کے لیے، سر جھکا کر بولا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب اپنے کمرے میں جاؤ، عنایہ ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا اور واپس نیچے کی جانب بڑھ گئے۔ ہاشم بھی ایک گہری سانس کھینچ کر نیچے کی جانب آیا۔ کمرے کے آگے رک کر بھی وہ کتنے لمحے سوچتا رہا کہ اندر بڑھے یا نہیں۔ آخر ہمت کر کے دروازے کا نوب گھمایا۔ کمرے میں صرف نائٹ بلب کی روشنی تھی۔ دروازہ بند کر کے کچھ لمحے لگے اسے ماحول سے مانوس ہونے میں۔ بیڈ پر نظر گئی تو وہ خالی تھا۔ نظر گھما کر نیچے کارپٹ پر دیکھا، ابراہ کشن رکھے سینے سے پاؤں تک کپڑا لپیٹے سوئی ہوئی نظر آئی۔ نہ جانے سوئی تھی یا جاگ رہی تھی۔ ہاشم کا نہ چاہتے بھی دماغ گھوم گیا۔ اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ اس نے پہلے دن ہی ہاشم سے فاصلہ رکھا ہے، اسے اس بات کا دکھ تھا کہ وہ اسے اس حد تک گرا ہوا سمجھتی ہے کہ وہ ابراہ کے اپنے ساتھ رشتے کا تعین یوں کرے گا کہ اسے زمین پر لیٹنے کو کہے گا۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں ابھی اس رشتے کو ماننے کو تیار نہیں تھے، مگر اتنی انسانیت تو اس میں تھی کہ اپنی نہ صحیح سارم کی بیوہ ہونے کے ناطے اسے اس طرح کا برا سلوک کبھی بھی روا نہیں رکھ سکتا تھا۔ تنی ہوئی رگوں کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے آہستہ سے آگے بڑھا۔ اس کے قریب آ کر رکا تو پلکوں میں واضح ارتعاش نظر آیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ جاگ رہی ہے، لہٰذا فضول کی یہ ایکٹنگ بند کریں۔ یہاں سے اٹھ کر اوپر بیڈ پر لیٹے۔ نہ چاہتے ہوئے اس کا لہجہ غصیلا ہو گیا۔ ڈرتے ڈرتے اٹھ کر بیٹھی۔ کیا سوچ کر آپ یہاں لیٹی ہے؟ ہم نے کبھی گھر کی ملازمہ کو یوں نیچے سونے نہیں دیا، تو کیا آپ کے خیال میں آپ کو یہاں سونے کا کہوں گا؟ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ لون کے جدید تراش خراش کے لائٹ پنک پرنٹڈ سوٹ میں مٹے مٹے میک اپ کے ساتھ بھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاشم کو پہلے بھی اس کی خوبصورتی کا اندازہ تھا، مگر صرف ایک بھابھی کی حیثیت سے وہ اسے سراہتا تھا۔ اب تو رشتہ ہی بدل گیا تھا۔ خود وہ شکن زدہ وائٹ شلوار قمیض میں تنے ہوئے اعصاب لے اسے گھور رہا تھا۔ میں گھبراہٹ میں وہ اکلا کر بس اتنا ہی کہہ پائی، آپ یہاں نہیں سونا چاہتی؟ ہاشم نے اس کی بات مکمل کی۔ اس نے تھوک نکل کر ہولے سے سر ہلایا۔ پھر میری ہیلپ کریں، میں ساتھ والے روم سے صوفہ کم بیڈ لاتا ہوں، اس سائڈ پر وال خالی ہے، وہاں رکھ دیتا ہوں، آپ اس پر لیٹ جائیں۔ اس کی مشکل آسان کرتے اس نے فوراً حل بتایا۔ بہرحال خود ابھی ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا، اسے بھی یہی بہتر لگا۔ ٹھیک ہے۔ ہولے سے سر ہلا کر اس نے چادر بیڈ پر رکھی۔ ہاشم کے ساتھ دوسرے کمرے سے
صوفہ کم بیڈ لا کر بیڈ کے دائیں جانب دیوار کے ساتھ رکھا۔ جب تک آپ اپنے مسائل خود اپنے منہ سے بیان نہیں کرتے، لوگ انہیں سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ پاتے۔ جو ہی وہ اس کے قریب سے گزر کر چادر بیڈ سے اٹھانے بڑی، ہاشم کی آواز پر لمحہ بھر کو چادر تھامتا اس کا ہاتھ رکا۔ کوئی بھی جواب دیے بنا وہ آہستہ سے اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی۔ ہاشم بھی نظر پھیر کر واش روم میں گھس گیا۔ ایک خاموش معاہدہ دونوں کے درمیان ہو گیا تھا، ایک دوسرے کی زندگی میں دخل نہ دینے کا، اور دونوں بخوبی سے اس پر کاربند تھے۔ عنایا ایک واحد ہستی تھی جس کی خاطر دونوں ایک دوسرے سے تھوڑی بات چیت کر لیتے تھے، نہیں تو کبھی کبھی کئی دن گزر جاتے۔ ابرہا ہاشم کو مخاطب نہیں کرتی تھی، ہاں، مگر اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری اس نے اپنے کندھوں پر لے رکھی تھی۔ اسفند صاحب اور شگفتہ بیگم چاہتے بھی کچھ نہ کہہ پاتے تھے۔ ان دونوں کو اس طرح ایک دوسرے سے کٹے کٹے دیکھ کر ان کا دل دکھتا تھا، مگر یہ سوچ کر جب چپ رہتے کہ اگر اللہ نے ان کے نصیب ملائے ہیں تو کبھی نہ کبھی دل بھی ملا ہی دے گا۔ بس ہر لمحہ ان دونوں کے لیے دعا گو رہتے تھے۔ ہاشم نے اصرار کر کے عنایا کو اب اپنے کمرے میں سلانا شروع کر دیا تھا۔ جب عنایا سو جاتی تب ابرہا آہستہ سے اٹھ کر اپنے مقرر کی ہوئی جگہ پر لیٹ جاتی تھی۔ ہاشم بھی تب تک ادھر ادھر کے کام نپٹاتا رہتا۔ جیسے ابرہا اٹھتی وہ عنایا کے پاس بیڈ پر جا کر لیٹ جایا کرتا تھا۔ اس رات بھی یہی ہو رہا تھا۔ ابرہا عنایا کو کہانی سناتے سے چھوٹی موٹی باتیں کر رہی تھی، جبکہ ہاشم بیڈ کے پاس رکھی رگ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ ماما، بابا کہاں ہیں؟ عنایا کے سوال پر جہاں ابرہا ساکن رہ گئی تھی وہیں ہاشم کا ٹائپ کرتا ہاتھ تھم گیا تھا۔ عنایا پورے جملے نہ صرف بولتی تھی بلکہ بہت زیادہ باتونی تھی۔ ایک وہی تو تھی جس کی وجہ سے ان کے گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ ماما، بابا کہاں ہیں؟ عنایا نے پھر وہی سوال دہرایا تھا۔ چند گرم قطرے اس کی آنکھوں سے بہے۔ پتہ نہیں عنایا۔ اچھا، وہ فیری والی سٹوری سناؤ۔ اس نے بات پلٹنی چاہی۔ بابا، آپ کیا کر رہے؟ عنایا اب کی بار اٹھ کر ہاشم سے مخاطب ہوئی۔ ہاشم نے گردن موڑ کر قریب سے آنے والی آواز کو سنا۔ وہ بھی حیرت زدہ تھا کہ کل تک اسے چاچو کہنے والی آج بابا کہہ رہی ہے۔ کم حال ابرہا کا بھی نہیں تھا، وہ بھی گونگ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ آپ نے اسے کہا یہ سب کہنے کو؟ اس کی آواز صدمے سے بھرپور تھی۔ نہیں، میں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ سب کر کے نہ جانے اسے کس بات کا غصہ تھا۔ شٹ اپ! نہ تو میں نے عنایا کو ایسا کہنے کو کہا ہے، نہ ہی میں کچھ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ غصے سے اسے جھاڑ پلا کر سہمی عنایا کو ہاتھ بڑھا کر اپنے پاس کیا، جو ہاشم اور ابرہا کی تکرار سے پریشان ہو گئی تھی۔ ابرہا، آپ کو کس نے کہا مجھے بابا کہو؟ ہاشم نے پیار بھرے مدھم لہجے میں اس سے پوچھا۔ مجھے پتہ ہے آپ میرے بابا ہیں۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بڑے دانشمندانہ انداز میں بولی۔ وہ تو میں ہوں، لیکن کسی نے تو کہا ہوگا نا؟ جلدی سے میرے کان میں بتا دو، سرگوشی بھرے انداز میں بولا دادوں نے۔ اس نے بھی منہ کے قریب ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاشم کے طنزیہ نظر ابرہا پر اٹھی جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ نظر ملنے پر زاویہ بدلا، مگر عنایا بابا تو سارم بابا تھے، آپ کے یاد ہے نا؟ ہاشم نے گویا اس کی تصحیح کی۔ نہیں، دادو کہتی وہ ڈیڈی تھے۔ ڈیڈی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے، لیکن بابا ہمیشہ ساتھ رہتے۔ عنایا کی بات پر اب مزید ہاشم کے پاس کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں تھی، لب بھیج کر رہ گیا۔ پھر ایک نظر بیڈ پر بیٹھی ابرہا پر ڈالی جو خاموش بیٹھی زمین کو گھور رہی تھی۔ بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، شاید آپ جیسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے۔ لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھ کر عنایا کو اپنی گود میں بٹھاتے اسے طنز کرنے سے باز نہیں آیا۔ ابرہا ایک تیکھی نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگلے دن صبح وہ ماں سے شکوہ کیے بنا نہ رہ سکا۔ صبح آفس جاتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پر وہ اسفند صاحب اور شگفتہ بیگم ہی تھی۔ عنایا اور ابرہا دونوں ابھی سو رہی تھی۔ آپ نے عنایا کو کہا تھا مجھے بابا کہنے کو؟ اس کی شکوہ گناہ نظریں ماں پر تھی۔ ہاں تو کیا ضروری ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، بہت ضروری ہے۔ وہ بھی بچی، اسے ہر مقام پر ماں اور باپ دونوں کی ضرورت محسوس ہوگی۔ ابھی سے اس کے ذہن میں الجھانے سے بہتر نہیں کہ فی الحال اسے یقین دلایا جائے کہ تم ہی اس کے باپ ہو۔ جب بڑی ہوگی تب حقیقت اس کو بتا دیں گے، لیکن ابھی سے اسے ذہنی اذیت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے بچی سمجھ کر ٹریٹ کرو، اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ پتہ ہے کل مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگی، ممی مجھے پارک لے کر گئی تو بہت سے بچے اپنے بابا کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ دادو، میرے بابا کون ہے؟ مجھے پارک کیوں نہیں لے کر جاتے؟ ممی اور دادا ہی کیوں لے کر جاتے ہیں؟ اب خود سوچو، میں اس کی محرومی کو دو چند کرتی اور کہتی تمہارا باپ منو مٹی تلے سو رہا ہے، کیسے تمہیں لے کر جائے؟ بات کرتے کرتے ان کی آواز رون گئی۔ عفو ممی، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ایسے روئے، بس ویسے ہی پوچھا تھا۔ آپ تو کہہ کر سائڈ پر ہو گئی۔ اس کی اماں سے مجھے ڈانٹ پڑ گئی۔ اپنے لہجے کو شرارتی بناتے اس نے ماں کو دیکھ کر دکھ سے نکالنے کی کوشش کی۔ ڈائننگ ہال کی جانب آتی ابرہا سب گفتگو سن کر دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، بیوی کی پہلی ڈانٹ ہے،
انجوائے کرو۔ اسفند صاحب کی بات پر وہ بس ایک لمحے کو انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ شگفتہ اور اسفند صاحب دونوں مسکرا رہے تھے۔ اسے لفظ بیوی بہت عجیب لگا۔ ابرا بھی خاموشی سے پلٹ گئی۔ نہ جانے دونوں کے دل میں کیا تھا۔ تمہیں ذرا بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہے؟ جو آفس سے آنے کے بعد لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا مزے سے ایٹ بال پول کھیلنے میں مصروف تھا۔ شگفتہ کی بات سن کر نہ چاہتے بھی اپنی گیم بند کر کے ان کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ اب مجھے غریب نے کیا کر دیا؟ سردہا بھر کر سیدھا بیٹھا، بے چاری سی صورت بنا کر پاس بیٹھی ماں کو دیکھا۔ دو جانے اب تم سے منسوب ہے، ان کے کپڑے لتے کی کوئی ذمہ داری تم پر ہے کہ نہیں؟ ماں کی بات پر اسے احساس ہوا کہ شادی کو 2 ماہ بیت گئے تھے مگر اس نے ابراہ کو کبھی خرچہ نہیں دیا تھا۔ آئی ایم سوری ممی، مجھے خیال ہی نہیں رہا، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، آپ ابراہ کو دے دینا۔ ہاشم کی بات پر ان کی تیوری چڑھ گئی۔ وہ میری بیوی ہے؟ درست لہجے میں کیے جانے والے سوال پر بمشکل اپنی ہنسی روک پایا۔ تمہاری بیوی ہے نا؟ ماں بیٹی ابھی نیچے آتی ہے تو تم دونوں کو بازار لے کر جاؤ اور ان کی مرضی کی چیزیں انہیں دلاؤ اور پھر تم خود ابراہ کو پیسے دو۔ اب کیا اتنے بچے ہو تم ہاشم کہ مجھے ہر چیز تمہیں ڈکٹیٹ کرنی پڑے گی؟ ذرا سی عقل نہیں ہے؟ وہ اچھا خاصا اس پر برسی۔ ممی پلیز ابھی بازاروں والا سین نہ کریں، آپ خود جائے، مجھے ویسے بھی نہ خواتین کی شاپنگ کا پتہ ہے نہ بچوں کی۔ اس کا جواب سیڑھیاں اترتی ابراہ کے کانوں میں تک بآسانی گیا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ عنایا کے کپڑے چینج کروانے اوپر لے کر گئی تھی، جس نے اپنی فراک پر جوس گرا لیا تھا۔ یہی بات تھی، یہی تانے تھے جن کے باعث وہ یہ شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ خاموشی سے باقی کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ بکواس نہیں کرو، وہ آ رہی، خاموشی سے اسے لے کر جاؤ۔ ابراہ کو نیچے آتا دیکھ کر وہ اب اسے کوئی آئیں بائیں شائع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لہٰذا غصے سے بس تلملا کر رہ گیا۔ ابراہ بیٹا خود بھی تیار ہو جاؤ، یا ہاشم تم دونوں کو بازار لے جائے گا۔ عنایا اور اپنے لیے کوئی کپڑے وغیرہ دیکھ لینا۔ انہوں نے پاس آتی عنایا کو دیکھ کر پیار سے کہا۔ ممی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں کے پاس کافی کپڑے ہیں۔ دھیمے لہجے میں انہیں مانا کرنے لگی۔ بس کوئی ادھر ادھر کی بات نہ سنو، جاؤ شاباش، میری شہزادی کو میرے پاس چھوڑ دو، تم جا کر تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے اسے ٹوکا۔ ان کی عزت بہت کرتی تھی لہٰذا کبھی ان سے بحث نہیں کی تھی، بس ایک بے بس نگاہ ان پر ڈال کر خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ ہاشم اس تمام عرصے میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑی سی چادر لے کر آئی، سوٹ وہی پہن رکھا تھا۔ ہاشم بھی خاموشی سے اٹھ گیا۔ گاڑی میں نہ ہی چہک رہی تھی، دونوں تو مجبوری میں بندھے دنیا دکھاوا کر رہے تھے۔ مارکیٹ پہنچ کر بھی ابراہ تمام وقت عنایا کی چیزیں خریدتی رہی۔ ہاشم یہ سب خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جس وقت وہ شاپنگ کے بعد عنایا کو پلے لینڈ لے کر جائے تھے تب بالآخر ہاشم کو ابراہ کو ٹوکنا پڑا۔ آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ سرد لہجے پر ابراہ نے شام سے اب تک پہلی نظر گاڑی چلاتے ہاشم پر ڈالی۔ میں اپنا بیگ لے کر نہیں آئی تھی، اسی لیے۔ نظریں واپس سامنے ونڈو اسکرین کی جانب موڑتے سادہ لہجے میں بولی، مگر اس کا سادہ لہجہ ہاشم کا میٹر شارٹ کرنے کے لیے بہت تھا۔ اس نے ایک بے یقین نظر ابراہ پر ڈالی۔ میں نے آپ کو کب کہا کہ میرے پاس پیسے کم پڑ گئے ہیں؟ آپ جو چاہیں لے لیں، میرے پاس کارڈز ہیں۔ ہاشم سمجھنے سے قاصر تھا کہ ابراہ نے ایسا کیوں کہا۔ ہاں مگر میں آپ کے پیسوں پر شاپنگ نہیں کرنا چاہتی۔ عنایا کا آپ سے بہت اہم رشتہ ہے، اس پر آپ نے پیسے خرچ کیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں آپ کے پیسے خود پر خرچ نہیں کر سکتی۔ اس کے جواب پر ہاشم کو گاڑی چلانا مصیبت ہو گیا۔ سائڈ پر گاڑی روک کر اب کی بار اس نے اپنا پورے کا پورا رخ اس کی جانب کیا۔ آر یو کڈنگ می؟ حرام کی کمائی نہیں میری، اور اگر عنایا کے ساتھ رشتہ ہے تو کیا آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ کیسی بچکانہ بات ہے۔ یہ جس گاڑی میں آپ بیٹھی ہے یہ بھی میرے پیسوں کی ہے، اس میں پیٹرول بھی میرے پیسوں کا ڈلا ہوا ہے، اور بتائے کیا کیا گنواؤں؟ غصے میں بولتا چلا گیا۔ عنایا بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی مگر جس پر اثر ہونا چاہیے تھا وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ یہ سچ تھا کہ اکٹھے بزنس کرنے کے باوجود اسفند صاحب ابھی تک اپنے بیٹوں کی گاڑی اور پیٹرول کا خرچہ خود اٹھاتے تھے۔ اس گاڑی کے سب اخراجات ڈیڈی آپ کو دیتے ہیں۔ اس کی ایک اور توجہ پر ہاشم کا دل کیا اپنا سر پھوڑ لے۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ نہ تو آپ میری دشمن ہیں اور نہ ہی میں۔ اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ میں مانتا ہوں ہماری شادی کی وجوہات عجیب سی ہے، لیکن کیا ضروری ہے ہم اب نارملی ری ایکٹ کریں؟ ہم دونوں کو وقت چاہیے مگر ہم اس وقت کو بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں۔ پلیز ابراہ، ہماری یہ باتیں عنایا کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ پہلی مرتبہ ہاشم نے اس کے اور اپنے رشتے کو لے کر کوئی بات اتنی تفصیل سے کہی تھی۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، مگر اگر عنایا کو پلے لینڈ لے کر جانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر چلے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ چہرہ دوسری جانب موڑتے ہوئے سپاٹ لہجے میں وہ اس وقت ہاشم کو بے حد ضدی اور اکھڑ لگی۔ ویسی تو نہیں تھی، تو بہت بڑی نرم خو تھی، یہ کیسے انداز وہ اسے دکھانے لگ گئی تھی۔ وہ حیران تھا
خاموشی سے گاڑی پلے لین کی جانب موڑی، مگر زیادہ دیر بھی وہ وہاں نہیں رکے۔ عنایا بھی تھک چکی تھی اور ان دونوں کے درمیان کشیدگی کو وہ محسوس کر رہی تھی۔ بچے جتنے بھی چھوٹے ہوں، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے رویوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور پھر وہ تو تھی بھی بچی۔ بچوں کی نسبت بچیاں چھوٹی عمر سے ہی ماں باپ کے بدصورت رویوں کو سمجھنے لگ جاتی ہے، اور پھر ابرہہ کی اس بیزاری کا سلسلہ رکا نہیں، وقتاً فوقتاً چلتا رہا۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ تم ابھی تک اس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ ہاشم اب کی ابرہہ کی اس اگنورینس پالیسی سے اکتاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ وہ اس سے بہت زیادہ دوستانہ تو نہیں، ہاں مگر بہت روڈ بھی کبھی نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ اب بھی نہیں بولتا تھا، مگر عنایا ان دونوں کے رویوں سے متاثر ہونے لگی تھی۔ ہاشم ان سب باتوں کو نوٹ کر رہا تھا، مگر ابرہہ کو ایسا موقع ہی نہیں آنے دیتی تھی کہ اس سے بات کرے۔ اس دن کے بعد سے وہ اب تک اس کے ساتھ باہر نکلنے سے پوری طرح اجتناب برت رہی تھی۔ ثانیہ کا بہت دنوں بعد فون آیا اور ہاشم خود کو اپنے اور ابرہہ کے تعلقات بتانے سے روک نہ سکا۔ ثانیہ نے اسے مرد الزام ٹھہرایا، تم خود سوچو، کوئی موقع ہی نہیں آنے دے رہی کہ میں نارملی اس سے بیہیو کروں۔ ابھی کل کی بات ہے، میں کل جلدی گھر آ گیا تو پتہ چلا کہ میڈم عنایا کو مونٹیسری کے ایڈمیشن کے لیے ممی کے ساتھ لے کر گئی ہوئی ہے۔ نہ مجھ سے اس نے ذکر کرنا مناسب سمجھا اور نہ ہی مجھ سے اجازت لی۔ ممی بھی اس کی یاسیت کی وجہ سے اسے ٹوکتی نہیں، مگر اس کا مطلب ہے وہ جو مرضی کرے۔ اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا تو بڑی معصومیت سے کہا ممی اور ڈیڈی گھر کے بڑے ہیں، میں ان سے پوچھ کر عنایا کو لے کر گئی تھی، یعنی میں تو کاکا ہوں گھر کا جس سے پوچھنا گوارا نہیں۔ ہاشم رات کے اس پہر لان میں ٹہلتا اپنے دل کی کھولن ثانیہ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، جو اس کی باتوں پر ہنسے جا رہی تھی۔ دیر از نتھنگ ٹو لاف اباؤٹ، چڑچڑے لہجے میں بولا۔ کیا کروں، کتنی کیوٹ لڑائی ہے تم دونوں کی، اور پتہ ہے کبھی کبھی ایسی لڑائیوں کا اینڈ شدید ترین محبت کی صورت نکلتا ہے۔ مسکراتے بولی، او پلیز کہیں ہو ہی نہ جائے محبت، وہ بھی اس نک چڑی ابرہہ سے۔ اف، سارم نے کیسے برداشت کیا اسے 4 سال، یار تب یہ ایسی نہیں تھی، اتنے اچھے اخلاق کی تھی۔ تب اس کو چاہنے والا، اس کے ناز اٹھانے والا کوئی ہر لمحہ اس کے آس پاس تھا۔ اب وہ کس کے ساتھ ہنس کر بولے، تم خود سوچو، خود کس دن تم نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے زخموں پر مرہم رکھا ہے۔ ہاشم کو رشتوں میں لوگ آپ کو اپنے نزدیک آنے کا موقع نہیں دیتے، آپ کو موقع خود نکالنا پڑتا ہے۔ تم زبردستی اسے اپنی جانب آنے پر مائل مت کرو، تم ایک اچھے دوست کی طرح زبردستی اس کے غم تو بانٹ سکتے ہو۔ تمہیں صرف اس بات کا ڈر ہے کہ شاپنگ والے واقعے کی طرح وہ تمہاری اس دوستی کو بھی ریجیکٹ کر دے گی، ایک بار کرے گی، 2 بار کرے گی، آخر تیسری بار وہ تمہارا سہارا ڈھونڈے گی۔ ایک بار زبردستی اس کا دکھ تو بانٹ کر دیکھو۔ ہاشم، جو لوگ آپ کی تکلیف کو بھانپ کر خود 10 قدم بڑھا کر آپ کی جانب آتے ہیں، زبردستی آپ کے آنسو پوچھتے ہیں، ان سے ایک عجیب سا محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جو پھر کبھی نہ تو ایسے غمگسار کو بھولنے دیتا ہے اور نہ ہی کبھی دل سے انہیں نکلنے دیتا ہے۔ پہلے اس بات کا تعین کرو کہ کیا تم اس کی تکلیف بانٹنے کے لیے مخلص ہو، یا پھر سب کے پریشرائز کرنے پر یہ فیصلہ لے لیا تھا اور اب پچھتا رہے ہو۔ ثانیہ نے بہت کڑا سوال کیا تھا۔ آف کورس یار۔ اسے اب اس قدر سنجیدہ صورت بنائے دیکھ کر اس کا وہ ہنستا مسکراتا چہرہ سامنے آتا ہے جو سارم کی موجودگی میں تھا۔ میں اس کو زندگی کی جانب لانا چاہتا ہوں۔ اس قدر ویرانی اس کے چہرے اور آنکھوں سے ٹپکتی ہے کہ میں خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ اس کی عمر اتنی تکلیف برداشت کرنے کی نہیں ہے، نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی ہے وہ۔ اکثر شام کی چائے ہم پینے لگے تو اس کا کپ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کھانا کھاتے جب تک موم نہ ٹوکے وہ بس پلیٹ میں یا تو چمچہ ہلائے رہتی یا پھر نوالا گھمائے جاتی۔ میں اسے زندگی کی جانب لانا چاہتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے۔ جو لوگ اپنے دل کا حال کسی کو نہیں بتاتے، وہ پھر آہستہ آہستہ ڈپریشن میں جا کر کبھی کبھی ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں زندگی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ بے شک عنایا کا ساتھ اس کے لیے تسلی بخش ہے، مگر وہ اس سے اپنے محسوسات تو شیئر نہیں کر سکتی نا، اور عنایا اس کی بے توجہی کو سمجھنے لگ گئی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ ٹھنڈی آہ بھر کر وہ سب کہہ گیا جس پر وہ خود بھی حیران تھا کہ اس نے کب ابرہہ کو اتنی باریک بینی سے مشاہدہ کیا تھا۔ شکر مجھے اتنی تو تسلی ہوئی کہ تم اس سے کوئی دشمنی باندھے ہوئے نہیں ہو۔ ثانیہ شرارتی انداز میں بولی، نہیں یار، وہ بے حد بے ضرر ہے، پھر بھی تمہیں غصہ دلاتی ہے۔ ثانیہ نے ایک بار شرارتی لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ ہنس پڑا۔ تمہیں یاد ہے کل سارم کا برتھ ڈے ہے؟ ثانیہ نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، کیسے بھول سکتا ہوں، اس سرد آہ بھر کر اداس لہجے میں بولا۔ کل کا موقع بہترین ہے، تم اسے کہیں پاک لے جاؤ یا کہیں بھی، اور پھر سارم کی باتیں کرو۔ مجھے یقین ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے دل کا غبار نکالنا شروع ہو جائے گی۔ اسے یقین دلاؤ تم اس کے اچھے دوست ہو،
جیسے سارم اور اس کے سابقہ رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے وہ ضرور تم میں ایک غمگسار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس رشتے کو نارمل انداز سے شروع کرے گی۔ ثانیہ کی بات نے اس پر سوچ کے نئے دروا کیے۔ صبح ہوتے ہی ہاشم نے ابراہ کا محترم چہرہ دیکھ کر شام میں ثانیہ کے دیے گئے مشورے پر عمل کرنے کا سوچا۔ شام میں وہ اپنے مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے گھر آ گیا۔ جب تک وہ کپڑے چینج کر کے لاؤنج میں آیا تب تک اسے ابراہ کہیں نظر نہیں آئی۔ شگفتہ اور عنایت لاؤنج میں موجود تھے مگر ابراہ نہیں تھی۔ خاموشی سے عنایت کے پاس رکھے کشن پر بیٹھ گیا۔ عنایت ٹیبل پر کلرنگ بک رکھے اس میں رنگ بھرنے میں مصروف تھی۔ شگفتہ اس کے لیے جوس کا گلاس تھامے تھوڑی دیر بعد کچن سے برآمد ہوئی۔ اس نے اچنبے سے ماں کو جوس کا گلاس لاتے دیکھا، جبکہ یہ کام ہمیشہ ابراہ کرتی تھی۔ ابراہ کہاں ہے؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ شگفتہ کو ہاشم کے سوال پر بہت خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ خیریت ہے آج؟ ان کے مبہم سے سوال میں چھپا مقصد وہ سمجھ گیا تھا۔ ظاہر ہے اس کی جگہ آپ یہ کام کرے گی تو مجھے تعجب تو ہوگا۔ اپنی طرف سے اس نے بات بنائی۔ اوپر چھت پر ہے۔ تم کہیں جا رہے ہو کیا؟ ابراہ کا بتاتے ہاشم کو جینس اور ڈارک بلو ٹی شرٹ میں دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ عموماً گھر آ کر وہ اس وقت ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ہوتا تھا۔ جی آپ کی بہو کو کہیں لے کر جانا ہے؟ عنایت گھر پر ہی ہے۔ انہیں حیرت مبتلا کر کے گلاس رکھتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ اپنے لمبے چوڑے خوبرو بیٹے کو حیرت اور خوشی کی ملی جلی تاثرات سمیت دیکھتے انہوں نے دونوں کی ابدی خوشیوں کی دعا مانگی۔ السلام علیکم۔ وہ جو کب سے کھلے آسمان میں موجود پرندوں کی چہل پہل دیکھنے میں مگن تھی، اپنے پیچھے سے آنے والی ہاشم کی آواز پر چونک گئی۔ وعلیکم السلام، بغیر اس کی جانب مڑے جواب دیا۔ ہاشم آہستہ قدموں سے چلتا گرل کے پاس ابراہ سے چند قدموں کے فاصلے پر رکا۔ گرل سے ٹیک لگائے شام کی پھیلی زرد کرنوں میں ابراہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھا جو مرجھایا ہوا تھا۔ نہ جانے صبح سے کتنی بار رو چکی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ سیاہ اور سفید رنگ کے کپڑوں میں دوپٹے کاندھوں پر لیے ادھ کھلے بالوں میں اس کی سنہری رنگت دمک رہی تھی۔ ہاشم کے دل کو کچھ ہوا۔ ایک دم سے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی۔ چلے باہر چلتے، دوستانہ انداز میں سے مخاطب ہوا۔ سیدھا ہوتے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے وہ ابراہ کو حیران کر گیا۔ کچھ دیر اس کی جانب دیکھ کر اس نے نظریں پھیر لی۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ صاف جواب پر ہاشم کو غصہ تو آیا مگر ثانیہ کی باتیں یاد کر کے وہ ضبط کر گیا۔ مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، کچھ سنانا ہے۔ ہر قیمت پر اسے لے جانا چاہتا تھا مگر میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے نہیں جانا۔ پلیز لیو می الون۔ وہ ہاتھ اٹھا کر لمحہ بھر کو آنکھیں بند کر کے اپنے اشتعال کو قابو کر کے بولی، کیا سارم کا واسطہ دینے پر بھی نہیں مانے گی؟ ہاشم نے یہ کیا کہہ دیا تھا؟ اسے لگا وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی، پھر بھی خود کو مضبوط دکھانے کے لیے کھڑی تھی مگر کچھ دیر وہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ نظر جھکائے اپنے آنسوں کو دھکیلنے کی کوشش کرتی رہی، پھر ایک دم شکوہ کنہ نظریں اٹھا کر ہاشم کو دیکھا۔ آج تو آپ نے کہہ دیا، آئندہ مت کہیے گا۔ بمشکل چند الفاظ ادا کیے۔ ہاشم کو یقین تھا آج کے بعد واقعی ایسا کہنے کی اسے ضرورت نہیں پڑے گی۔ چلے، سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاشم نے اس کی پیروی کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ہاشم نے گاڑی کا رخ نزدیکی پارک کی جانب کیا۔ گاڑی پارک کے سامنے روکی۔ یہاں گھر سے یہاں تک آتے ابراہ پہلی مرتبہ بولی، ہاں آئے، کچھ دکھانا ہے آپ کو؟ ہاشم ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے اس سے مخاطب ہوا۔ ابراہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ہاشم اس لیے ایک ٹریک کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک بینچ کی جانب اشارہ کیا جس کے سامنے کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ بینچ پر بیٹھ کر وہ الفاظ کو ترتیب دینے لگا، جبکہ ابراہ ابھی تک کشمکش میں مبتلا تھی کہ اسے یہاں کیا دکھانے لایا ہے۔ میں اور سارم جب ٹین ایج میں پہنچے تب ڈیڈی ہمیں اس پارک میں لاتے تھے اور ہم بالکل ایسے ہی ان لڑکوں کی طرح یہاں کرکٹ کھیلتے تھے۔ ہر بار میرے ہارنے پر سارم اس بائیں جانب بنے درخت پر ونر لکھ کر اپنے نام کا پہلا حروف لکھتا تھا اور میرے نام کے پہلے حروف کے ساتھ لوزر لکھتا تھا اور میں گھر پہنچنے تک اس سے خفا رہتا تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی، پھر بزنس میں ایسے مصروف ہوئے کہ یہاں آ کر کرکٹ کھیلنا ہی ختم ہو گیا۔ ہم جب لاسٹ ٹائم یہاں آئے تھے تب ہم نے عہد کیا تھا کہ اپنے بچوں کو بھی یہاں اسی طرح لایا کریں گے جیسے ڈیڈی ہمیں کھیلنے کے لیے لاتے، مگر وقت۔ ہاشم نے اپنی بات روک کر ایک نظر آنسو بہاتی ابراہ کی جانب دیکھا، اپنے جگہ سے کھسک کر اس کے قریب آیا۔ ابراہ، وہ ہم سب کے لیے بہت اہم تھا۔ ڈیڈی اور ممی نے اپنا ایک بیٹا کھویا، میں نے اپنے دوستوں جیسا بھائی، ہم سب کا نقصان ہوا ہے مگر ہم نے زندگی گزارنا نہیں چھوڑی۔ سب کچھ چلتا رہتا ہے، زندگی بھی، سانسیں بھی اور دنیا کے سبھی کام۔ پیچھے رہ جانے والوں کا امتحان سب سے کڑا ہوتا ہے کیونکہ انہیں اس بچھڑنے والے شخص کی یادوں کے ساتھ ساتھ خود پر خوش رہنے کا ایک کھول چڑھا کر زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے اور ہم اس دنیا کا حصہ۔ میں کبھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ سارم کو یاد کرنا چھوڑ دے، لیکن عنایت کے لیے جو آپ کے پاس سارم کی سب سے بہترین نشانی ہے، خود کو کچھ اور مضبوط کر لیں، اس سیاست سے باہر آنے کی کوشش کریں۔ پتہ ہے کچھ دن پہلے عنایت
سیڈ اسمائلی بنا رہی تھی۔ اس کی کاپی کا ایک پورا پیج سیڈ اسمائلی سے بھرا پڑا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگی، بابا اس کا نام اسمائلی نہیں سیڈ ہی ہونا چاہیے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیوں؟ کہنے لگی، یہ تو سیڈ ہے، اسمائل تو نہیں کر رہا، جیسے ممی کبھی اسمائل نہیں کرتی۔ میں اس کی بات سن کر نہ صرف چونکا بلکہ ششدر رہ گیا۔ ابرا، وہ آپ کے موڈز کو سمجھنے لگ گئی ہے۔ اگر اس تعلق کو شروع کرنے کا مقصد اسے نارمل زندگی دینا تھا تو معذرت کے ساتھ آپ اسے نارمل نہیں ہونے دے رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ سب بھول جاؤ، مگر نایا کے لیے خود کو تھوڑا سا بدل لو۔ مجھ سے سالم کی باتیں شیئر کرو۔ آپ کے دل میں جو ہے میں ہر لمحہ آپ کو سننے کو تیار ہوں۔ آزما کر دیکھ لے۔ اس کا ہاتھ تھامے اس کی آنسوں سے بھیگی آنکھیں اور تہ چہرے کو دکھ سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میری زندگی بس یہی رک گئی ہے، ایسے جیسے اب کوئی اپنا ہے ہی نہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں مگر میں اس سب سے باہر نہیں آ پا رہی۔ مجھے سالم بھولتے ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ ان کے ساتھ بیتا ہر لمحہ، ہر پل بس یاد آ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ساری زندگی بس انہیں 4 سالوں میں جی گئی ہوں۔ اب کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بچا ہی نہیں۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنے سب زخم ہاشم کو دکھائی تھی۔ ہاشم نے لب بھیج کر روتی ابرہا کو بازو کے حلقے میں لے کر اپنے کندھے کے ساتھ لگا لیا۔ ہم کچھ عرصے کے لیے باہر چلے۔ ہاشم جیسے کچھ سوچتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا اس گھر سے، کبھی بھی نہیں، اور کہیں بھی نہیں۔ مسلسل سر نفی میں ہلاتے بولی، اوکے اوکے۔ اس کا بازو سہلاتے اسے شانت کرنے لگا۔ کچھ دیر یوں ہی ہاشم کے ساتھ لگی خود کو سنبھالتی رہی اور پھر سنبھلتی اپنی ہی حرکت پر شرمسار ہوئی، کیسے ہاشم کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ جھٹکے سے پچھڑی۔ ہاشم نے بھی آہستہ سے اس کے گرد لپٹے اپنے بازو ہٹائے۔ اسے لگا وہ ابرہا کی ایک ایک جنبش سے اسے سمجھنے لگا ہے۔ خود بھی اپنی بدلتی کیفیت پر حیران تھی، کیسے بن کہے اسے سمجھنے لگا تھا، وہ خود انجان تھا۔ میں وہ درخت دیکھ لوں؟ خفت زدہ چہرے لیے نظر چرائے اس نے ہاشم سے اجازت لی۔ آئیں۔ اس کے اٹھنے سے پہلے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھامے اس درخت کے پاس لے آیا۔ درخت ونر اور لوزر کے الفاظ سے بھرا پڑا تھا۔ ہاشم درخت کے قریب آتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ محبت سے ان الفاظ پر ہاتھ پھیرتے پھر سے آنسو بہانے لگی۔ ہاشم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ابرا نہیں جانتی تھی ہاشم کے اس انداز میں کون سا احساس چھپا تھا جو اسے بار بار اس کے سامنے بکھرنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ہاشم نے ہولے سے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اب کی بار ابرہا نے اس کو اپنا غمگسار مانتے اپنے سارے آنسو بہا ڈالے۔ ہاشم نے اس کے آنسو صاف کیے، اس کا ہاتھ تھامے پارک سے باہر نکل آئے۔ گاڑی میں بیٹھنے تک ابرہا کو یوں لگا وہ سالم کے مرنے کے بعد آج ہلکی پھلکی ہوئی ہے۔ اپنا سب دکھ درد کسی بہت اپنے کو سنا کر لگتا ہے تکلیف واقعی کم ہو گئی ہے، ایسا ہی ابرہا کو محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر گاڑی چلاتے ہاشم پر ڈالی۔ کچھ دن پہلے اس شخص سے وہ سب سے زیادہ بیزار تھی، آج وہ ایک دم سب سے زیادہ اپنا لگنے لگا تھا۔ اس کے سامنے روتے سے شرمندگی نہیں ہوئی تھی، اس سے اپنے احساسات شیئر کرتے سے ہچکچاہٹ نہیں ہوئی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ ابھی وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ان کے درمیان ایک دوستانہ تعلق قائم ہو چکا تھا جس پر سب سے زیادہ پرسکون شگفتہ اور افسفند صاحب تھے۔ ابرہا کی ایک بہن اور تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ ماں باپ بیٹی کے لیے بہت فکرمند تھے، اس کی حالت ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی، مگر جب سے اس نے ہاشم سے دل کا کہا تھا ہر کسی نے اس کے رویے میں واضح فرق محسوس کیا تھا۔ ایک خوشگوار سی تبدیلی اس میں آئی تھی۔ مسکراہٹ جو کہیں معدوم ہو گئی تھی پھر سے اس کے ہونٹوں کا حصہ بن گئی تھی۔ رمضان کی آمد تھی۔ شگفتہ بیگم کی عادت تھی وہ رمضان آنے سے ہفتہ پہلے گھر کی صفائیاں کروا لیتی تھی تاکہ باقی کے ہفتے میں کھانے پینے کا سامان پورا ہو، جو کچھ بنا کر فریز کرنا ہے وہ کر لیا جائے تاکہ ان دنوں کوئی تھکاوٹ والا کام کرنے کو نہ ہو، اور رمضان بھی سخت گرمی میں آ رہے تھے۔ اتوار والے دن ابرہا صبح سے اٹھ کر کام والی کے ساتھ صفائیاں کروانے میں مصروف تھی۔ سیڑھی پر کھڑی پردے اتارنے مگن تھی۔ اس کا اپنا حلیہ ماسیوں سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کھلے سے بلو ٹراؤزر پر گرین شرٹ اور بلیک دوپٹہ لیے، بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے، وہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہاشم کو بہت ہی کیوٹ لگی۔ بازو سینے پر باندھے کچھ دیر لاؤنج کی دیوار سے کندھا لگائے اسے اپنے کام میں مگن دیکھتا رہا۔ کچھ دنوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ثانیہ کی بات درست ہو، ہاں واقعی ان کی قسمت تو اللہ نے جوڑ دی تھی، اور آہستہ آہستہ محبت بھی بیدار کر رہا تھا۔ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، نہ چاہتے بھی وہ آپ کو اس انداز سے ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہ سکتے ہو کہ ان سے کبھی محبت جیسا رشتہ بندھے گا۔ نکاح کا یہ رشتہ خود بخود ایسے لوگوں کے لیے دل میں پیار جگہ ہی دیتا ہے۔ آہستہ روی سے چلتا ہوا سیڑھی کے پاس آیا۔ لاؤ میں کر دوں۔ جو اپنے دھیان میں پردے کو اتارنے میں مگن تھی، یکدم اپنے قریب سے ہاشم کی آواز آنے پر ڈر کر اپنا توازن کھو بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ لڑکھڑا کر نیچے گرتی، ہاشم نے تیزی سے اس کے بازو پر اپنے ہاتھ کی رفت مضبوط کرتے سے سہارا دیا۔ اف، ڈرا دیا آپ نے تو۔ دل پر ہاتھ رکھے ہاشم کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں سے اتری۔ کس نے کہا تھا رات میں سسپینس مووی دیکھے؟ اسی کا نتیجہ ہے۔
میرے خیال میں رات میں وہ حاشب اور عنایہ بیٹھے سسپینس مووی دیکھ رہے تھے۔ اسی کی وجہ سے نہ اسے رات میں نیند سے صحیح سے آئی اور اب اکیلے لاؤنج میں کام کرتے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ شگفتہ کا کام والی کے ساتھ چھت پر کپڑے دھلوانے گئی ہوئی تھی۔ اسفند صاحب باہر گئے ہوئے تھے۔ عنایہ اور حاشب سو رہے تھے، مگر اب اچانک سے حاشب کی آواز پر بری طرح ڈری تھی۔ مجھے کیا پتا تھا اتنی خوفناک ہوگی، آپ بھی تو اتنی خاموشی سے آئے ہیں۔ وہ خفا نظروں سے اب تک حاشب کو دیکھ رہی تھی، جو سینے پر ہاتھ باندھے ہنستے ہوئے اس کی اڑی رنگت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تو میں کیا تبل بجاتا لاؤنج میں آتا، سوچا دیکھیے میڈم کتنی بہادر، اسی لیے دبے پاؤں آیا، مگر افسوس بہت ہی ڈرپوک نکلی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اب آپ کی سزا ہے کہ باقی کے پردے آپ اتاریں گے اور میں ناشتہ بناؤں گی۔ مزے سے اسے سزا سناتے ہوئے مڑ کر جانے لگی کہ اس کا بایاں بازو پھر سے حاشب کے ہاتھ کی گرفت میں آ گیا۔ یہ کیا مذاق ہے یار، پلیز میں ابھی شاور لے کر آیا ہوں، آپ اپنا ماسیوں والا کام جاری رکھیں، میں خود ناشتہ بنا لوں گا۔ اسے وہیں روکتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا۔ مجھے ماسی کہا؟ غصے سے پیچوتاب کھاتے بولی۔ تو کیا کہوں؟ حلیہ دیکھے اپنا، اس وقت شریفہ بھی آپ سے بہتر لگ رہی ہوگی۔ مڑ کر اسے دیکھتے مزید چڑھایا۔ اس کا منہ غم کی زیادتی سے کھل گیا تھا، پھر منہ بسور کر باقی کا کام جلدی جلدی سمیٹنے لگی۔ کچھ لے گی میم؟ حاشب اسے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے دیکھ کر بولا۔ کچھ بھی دے دے، تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ حاشب نے سلائس پر مایونیز لگا کر اس کی جانب بڑھائی، ساتھ ہی جوس کا گلاس بنا کر دیا۔ آج بابا ممی بن گئے ہیں اور ممی بابا۔ عنایہ ان دونوں کو دیکھ کر چہک کر بولی۔ دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اسی لمحے حاشب نے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ابراہ کے گال کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ایک دم چونکی، اس کے چہرے پر گرا پلکوں کا بال اپنی انگلی کی پور سے ہٹایا۔ حاشب کی اس حرکت پر ابراہ کے ہاتھ میں تھما جوس کا گلاس کانپا۔ جلدی سے اسے نیچے رکھ کر وہ اپنا سرخ چہرہ جھکا گئی، جبکہ حاشب مزے سے عنایہ سے باتیں کرنے میں مگن تھا۔ اپنے دھڑکتے دل کو بمشکل سنبھال سکی کہ نکھیوں سے حاشب کو دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی اور تاثر نہیں تھا۔ جلدی سے سلائس اور جوس کا گلاس ختم کر کے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کا دل حاشب کے لیے کسی اور انداز سے کیوں دھڑکنے لگا تھا؟ وہ تو اب کسی اور شخص سے محبت کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر حاشب کے انداز، تیزی سے کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ وہاں ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ رات کے 2 بجے ایک دم حاشب کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا۔ ابراہ نے مندی مندی آنکھوں سے بیڈ کی جانب دیکھا جہاں عنایہ اور حاشب گہری نیند میں تھے۔ تیزی سے اٹھ کر اپنا تکیہ چادر بیڈ پر رکھے۔ شگفتہ اور اسفند نہیں جانتے تھے کہ اس کمرے میں وہ دونوں کیسے رہتے، اور نہ ہی کبھی حاشب اور ابراہ نے انہیں بھنک پڑنے دی تھی۔ عنایہ بھی انجان تھی کہ ممی رات میں بیڈ پر اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اس نے کپڑوں کی شکن ٹھیک کر کے دروازہ کھولا۔ سامنے شگفتہ بیگم کھڑی تھی۔ کیا ہوا ممی؟ وہ پریشان ہوئی۔ شگفتہ پریشان لگ رہی تھی۔ بیٹا اسلام آباد سے بھائی کا فون آیا ہے، میرے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، صبح ظہر کے بعد جنازہ ہے، تو ہم اسی وقت نکل رہے، تم حاشب کو جگا دو، گھر کے لاک وغیرہ چیک کر لے۔ وہ جلدی جلدی اسے بتا کر واپس مڑ گئی۔ وہ ان اللہ پڑھتی حاشب کی جانب آئی۔ اتنے مہینوں میں کبھی اسے اٹھانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، نہ ہی کبھی اس کا نام لے کر بلانے کی نوبت آئی تھی۔ کچھ سوچ کر بیڈ کے قریب آئی جہاں وہ دائیں جانب کروٹ لیے عنایہ کے گرد اپنے بازو کا حصار کیے لیٹا تھا۔ سنیں؟ تھوڑا سا جھک کر اتنی آواز بولی کہ عنایہ نہ جاگ جائے۔ حاشب ٹس سے مس نہ ہوا، جھنجلا کر ہاتھ مروڑے۔ کیا کروں؟ بے چینی عروج پر تھی۔ آخر ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا ہولے سے ہلایا، مگر بے سود۔ اف توبہ، کیا مردوں سے شرط باندھ کر سوتے ہیں؟ اتنی گہری نیند؟ دانت پیس کر بڑبڑائی۔ پہلے اس کا بازو عنایہ کے اوپر سے ہٹایا تاکہ زور سے ہلائے تو کہیں عنایہ نہ اٹھ جائے۔ حاشب اٹھے بھی، اب کی بار اس کے کان کے قریب منہ کر کے زور سے کندھا ہلایا۔ کیا ہو گیا؟ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا۔ ابراہ تیزی سے پیچھے نہ ہوتی تو یقیناً دونوں کے سر زور سے ٹکراتے۔ ممی کے اسلام آباد والے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ابھی کال آئی ہے، ڈیڈی اور ممی اسلام آباد کے لیے ابھی نکل رہے ہیں، آپ ذرا سارے گھر کے لاکس لگا لیں۔ اس نے تفصیل بتائی۔ کتنی گہری نیند ہے آپ کی؟ جو بیڈ سے اتر کر سلیپر پہن رہا تھا، اس کی بات پر مسکرا کر اس کی جانب دیکھا جو صوفے پر بیٹھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک کوئی نیندیں چرانے والی جو زندگی میں نہیں آئی۔ اس کی شرارت بھری آواز پر ایک ساکت نگاہ اس نے حاشب پر ڈالی جو کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ سر جھٹک کر دماغ میں آنے والے خیالات سے جان چھڑائی اور خود بھی باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ پرسوں انشاءاللہ واپسی ہو جائے گی ہماری، 2 دن بعد روزے ہیں، تم خود کو زیادہ کاموں میں مت تھکانا، اور حاشب تم کل ذرا جلدی گھر آ جانا، پریشان نہیں کرنا میری بیٹی کو۔ گاڑی میں بیٹھتے شگفتہ دونوں کو ہدایتیں تھی، جیسے آپ کا حکم۔ اس نے ماں کے سامنے سر خم کیا۔ اچھا بیٹا، اللہ کے امان میں۔ انہیں پیار کرتے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ممی پہنچ کے کال کر دیجیے گا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے ابراہ نے انہیں تاکید کی۔ ضرور بیٹا۔ وہ دونوں ان کے گاڑی گیٹ سے نکلنے تک پورچ میں ہی کھڑے رہے۔ جیسے ہی گاڑی نکلی اور چوکیدار نے دروازہ بند کیا، وہ دونوں اندر کی جانب بڑھے
ابرہا سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں آ گئی جبکہ ہاشم سب لاکس چیک کرنے لگے۔ ابھی وہ اپنا تکیہ اور چادر واپس صوفے پر رکھ رہی تھی کہ ہاشم کمرے میں آیا۔ میں کوئی خونخوار شہزادہ نہیں ہوں جو آپ کو بیڈ پر لیٹنے سے کھا جائے گا۔ اپنی جگہ پر آ کر لیٹتے وہ اسے لطیف سا طنز کر گیا۔ ابرہا بے اختیار ہنس پڑی۔ شہزادے خونخوار نہیں ہوتے، شرارت سے کہتی اس کی تصحیح کرنے لگی۔ ہاشم نے کڑی نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ اس بات پر کتنے دانت نکلے ہیں، چلو آپ کو اور خوش کرنے کے لیے خونخوار جن کہہ لیتا ہوں۔ اب خوش؟ لیٹتے اس کا چہرہ نظروں کے سار میں رکھا۔ اب کی بار وہ کھلکھلائی۔ دیٹس بیٹر۔ مسکراتے لائٹ آف کرتی اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ ہاشم نے گہری سانس بھرائی اور کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ممی بابا ابھی تک نہیں آئے۔ اگلے دن بجائے شام میں آنے کے رات 10 بجے تک بھی ہاشم گھر نہیں آیا تھا۔ پہلے 2 مرتبہ آفس کال کرنے پر ابرہا کو پتہ چلا کہ میٹنگ چل رہی ہے اور اب 10 بج چکے تھے۔ وہ اتنا غیر ذمہ دار تو نہیں تھا۔ دونوں اس وقت اکیلی تھی۔ کام کرنے والی لڑکی اور ماسی دونوں کو وہ ان کے کوارٹر میں بھیج چکی تھی۔ چوکیدار البتہ گیٹ پر ہی موجود تھا، لہٰذا خوفزدہ ہونے کی بات نہیں تھی۔ ممی آپ بابا کو کال کر لیں۔ انایا ہاشم کو بری طرح مس کر رہی تھی۔ انایا کی بات پر اس نے تھوک نگلا۔ اس کے پاس تو ہاشم کا نمبر ہی نہیں تھا، نہ کبھی لینے کی اس نے ضرورت محسوس کی تھی۔ پھر خیال آیا ڈیڈی نے سب کے نمبرز فون ڈائری میں لازمی رکھے ہوتے ہیں۔ جلدی سے نمبر نکال کر ملایا۔ بیل جاتی رہی مگر اٹھا نہیں رہا تھا۔ دوبارہ آفس کے نمبر پر کیا مگر پتہ چلا وہ تو 9 بجے کا جا چکا ہے۔ ابرہا کی پریشانی اب عروج پر تھی۔ طرح طرح کے وسوسے ستانے لگے۔ کیا ہوا ممی؟ انایا بمشکل نیند بھگا رہی تھی۔ کچھ نہیں بابا، فون نہیں اٹھا رہے۔ آپ سو جاؤ بیٹا، بابا آ جائیں گے تھوڑی دیر تک۔ اسے تسلی دیتے اپنا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ نہیں بابا آئیں گے پھر سوؤں گی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ ٹانگیں صوفے پر رکھے سر پاس بیٹھی ابرہا کی گود میں رکھی وہ نیند سے لڑ رہی تھی۔ ابرہا کچھ دیر پہلے ہی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ جلدی جلدی جو کچھ سمجھ آیا پڑھنا شروع ہو گئی۔ دل تھا کہ خوف میں مبتلا ہوا جا رہا تھا۔ ابھی زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا تھا جب اسی طرح ساری رات میں دیر سے آفس سے نکلا تھا اور پھر کبھی گھر واپس ہی نہیں آ سکا۔ خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ نہیں اللہ پلیز نہیں، میں اب دوبارہ اسی تکلیف کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ مجھ سے اب یہ سہارا مت چھینے پلیز اللہ۔ دل میں دعائیں اور منہ پر ورد جاری تھا۔ کتنی دیر میں باہر ہارن کی آواز آئی۔ دونوں تیزی سے باہر کی جانب لپکی۔ پورچ میں گاڑی آتے دیکھ کر وہ لان کے پاس بنی سیڑھیوں کے پاس ہی رک گئی۔ ہاشم گاڑی سے اتر کر اسے لاک کر کے ان دونوں کی جانب دیکھتا تیزی سے ان کی جانب بڑھا، مگر ابرہا تو اس کی شرٹ پر لگے خون کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک ہے؟ اس سے لگا اب اس کے حواس جواب دے جائیں گے۔ ہاشم کے بازو اور سینے کو ٹٹولتے وہ خوف سے کانپتی آواز بمشکل کہہ پائی، ابرہا میں ٹھیک ہوں یار۔ اسے سنبھال نہیں پا رہا تھا، جو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی خون آلود شرٹ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ خون کیسا؟ روتے وہ اس کی شرٹ کو دیکھ کر بولی، اندر چلے بتاتا ہوں۔ انایا بھی ماں کے ری ایکشن پر خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ابرہا اندر چلے، اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے جیسے اسے گھسیٹ کر اندر لایا۔ ابرہا کو لگا اس کے قدموں سے جان نکل گئی ہو۔ اندر لا کر اسے صوفے پر بٹھا کر اس کے لیے پانی لایا۔ مجھے بتائے یہ کیا ہوا ہے؟ کہاں چوٹ لگی ہے؟ کیسے ہوا یہ سب؟ اس کا رونا کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہاشم اس کے انداز پر خود کو روک نہیں پایا۔ اس کے قریب دوزانوں بیٹھ کر اس کے چہرے کو تھام کر اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے جس کے آنسو بھل بھل گر رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے لے کر ہاسپٹل گیا تھا، اسی کا خون لگ گیا ہے، کہتے ساتھ ہی اپنی شرٹ اتار کر اسے دکھایا، کہیں کوئی چوٹ نہیں تھی۔ رب سے آنکھیں میچ کر وہ بھی صوفے سے اتر کر نیچے بیٹھتی، منہ پر ہاتھ رکھے ہاشم کے بازو پر سر رکھے، بلک بلک کر روتی۔ دوسرے بازو کے حلقے میں اس نے ڈری سہمی انایا کو لیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی ہاشم، بہت زیادہ۔ بمشکل اپنے آنسوں پر بند باندھ کر اس کے بازو سے سر اٹھا کر وہ اس کی جانب دیکھ کر بولی۔ ہاشم کو لگا آج وہ اپنا سب کچھ اس کے آگے ہار گیا ہے۔ آپ نے فون بھی نہیں اٹھایا۔ واپس سر اس کے بازو پر رکھے، ایک ہاتھ سے مضبوطی سے وہی بازو تھامے وہ اب بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ بس نکلے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے کال اٹینڈ کرنے کا ٹائم نہیں ملا، سوچا آ کر ہی آپ کو بتاؤں گا۔ انایا پر اب نیند کا غلبہ طاری ہو رہا تھا۔ انایا کو نیند آ رہی ہے، اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا کہ لمحے کبھی ختم ہو، مگر جھولتی انایا کی خاطر اس نے ابرہا سے کہا۔ آہستہ سے ہاشم سے الگ ہوئی، انایا کو گود میں لیا۔ کھانا کھائیں گے؟ جانے سے پہلے پوچھا۔ نہیں، آفس میں کھا لیا تھا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر خود بھی اٹھتا دروازہ لاک کرنے مڑا۔ کمرے میں آ کر انایا کو بیڈ پر لٹا کر وہ بھی ساتھ لیٹ گئی۔ اسے لگا ابھی بھی اس کے اعصاب جھنجھنا رہے ہو۔ ان چند لمحوں میں وہ جس ذہنی اذیت سے گزری تھی یہ وہی جانتی تھی۔ کسی اپنے کے چھن جانے کا خوف بہت شدید تھا۔ ابھی اپنے کچھ دیر پہلے کی کیفیت کو ہی سوچ رہی تھی کہ ہاشم کمرے میں داخل ہوا۔ ایک خاموش نظر اس پر ڈال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ابرہا کے اعصاب ریلیکس ہوئے تو نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔
آہستہ سے سر عنایا کے قریب رکھے وہ آنکھیں موند گئی۔ ہاشم جس وقت چاول لے کر باہر آیا وہ ابرہا گہری نیند میں سو چکی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابرہا اس کے لیے اس قدر بھی پریشان ہو سکتی ہے۔ جس طرح اس نے ریئیکٹ کیا تھا ہاشم کا دل کیا اسے خود میں سمیٹ لے کہ اس کے محسوسات بھی ہاشم کے لیے بدلنے لگ گئے تھے۔ لائٹ آف کرتا اور بیڈ پر آ کر لیٹا، کتنی دیر اسے سوتے دیکھتا رہا، اس کے گال پر آنے والے بالوں کا ہاتھ بڑھا کر پیچھے ہٹایا۔ دل کیا تھا کہ آج اسے بتا دے کہ اس کے لیے کتنی خاص ہو چکی ہے، اسے پوچھے کہ کیا وہ بھی اس کے لیے اتنا ہی اہم ہو گیا ہے کہ اس کے لیے یوں بے اختیار ہوگی، اتنے آنسو بہا ڈالے۔ جس طرح تشکر کا احساس لیے وہ اس کے بازو سے لپٹی تھی، وہ احساس اب تک اس کے بازو پر ویسے ہی تر و تازہ تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے ہاشم کو کب نیند آئی پتہ ہی نہ چلا۔ رات میں کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو اپنا بازو کسی کی گرفت محسوس کیا۔ مندی آنکھوں سے جیسے ہی دائیں جانب نگاہ گئی تو اپنا بازو ابرہا کے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں تھا۔ نہ جانے رات کے کس پل عنایا کے اوپر رکھے ہاتھ کو بڑھا کر اس نے مضبوطی سے ہاشم کا بازو تھام لیا تھا، جیسے اسے کہیں جانے نہ دینا چاہتی ہو۔ ہاشم نے اب کی بار پوری آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیوں جان لینے کے در پہ ہو؟ ہولے سے سرگوشی کر کے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا، پھر اسی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کبھی کے سنے ہوئے کچھ الفاظ ذہن کے پردے پر جھلملائے اور اسے لگا تھا اب ابرہا کے بنا ہر چیز واقعی دھن میں لپٹ جائے گی، اس کی زندگی کا لازمی جزو بن گئی۔ اسے لگا اب کچھ ہی وقت رہ گیا ہے اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں۔ صبح وہ کافی دیر تک سوتی رہی، آنکھ کھلی نظر سیدھی ہاشم کی سائڈ والی جگہ پر گئی تو وہ خالی تھا۔ رات والا خوف اب بھی اس کے دل میں براجمان تھا۔ تیزی سے اٹھ کر ٹائم دیکھا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے ہاشم مجھے جگائے بنا آفس چلے گئے، اس نے دل میں سوچا۔ عنایا بھی ابھی تک سو رہی تھی۔ موبائل اٹھا کر ہاشم کو فون ملایا، رات میں ہی اس کا نمبر ڈائری سے سیو کر لیا تھا۔ السلام علیکم۔ ہاشم کی زندگی سے بھرپور آواز سن کر عجیب سا طمانینت کو احساس ہوا۔ وعلیکم السلام، آپ نے مجھے اٹھایا نہیں، ناشتہ کیا تھا؟ فکرمند لہجہ ہاشم کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ کب وہ اس کے لیے اتنا اہم ہوا تھا، وہ جان ہی نہیں سکی۔ جی جناب، ناشتہ کر لیا تھا۔ آپ رات میں اتنی ڈسٹربڈ رہی تھی کہ صبح میرا دل نہیں کیا کہ آپ کو اٹھا کر آپ کی نیند خراب کرتا۔ سوچا بیگم تھوڑی دیر سو جائے تو شاید کچھ طبیعت بہتر ہو۔ ہاشم کا میٹھا لہجہ آج اسے اور بھی میٹھا لگا تھا۔ لفظ بیگم نے اسے ساکت کیا۔ ابرہا زندگی میں حادثات آتے ہیں مگر انہیں خود پر اتنا طاری نہیں کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کل میری بھی غلطی تھی، جب آفس سے نکلا تھا تب مجھے آپ کو انفارم کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ اس بری طرح پریشان ہو جائے گی۔ اس سب کے لیے سوری۔ نہ جانے وہ یہ سب کیوں کہہ گیا۔ ممی اور ڈیڈی ہوتے تو شاید اتنا پریشان نہ ہوتی، اکیلی تھی تو بس عجیب عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ آئی ایم سوری ٹو، مجھے ایسے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کا ایسے ریئیکٹ کرنا مجھے بہت اچھا لگا۔ اس واقعے کا یہ تو فائدہ ہوا کہ آپ کو خونخوار جن کے بیڈ پر لیٹنے سے کل رات ڈر نہیں لگا۔ ہاشم کی بات پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ آپ خونخوار تو نہیں، وہ اس کی حمایت میں بولی، یعنی نرم دل شہزادہ ہوں۔ اب یہ نہ کہنا نرم دل شہزادے نہیں ہوتے۔ اسے چڑھانے لگا، ہاں ہاں نہیں، شہزادے نرم دل ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کو شہزادہ بننے کا اتنا شوق کیوں ہے۔ وہ بھی شرارت سے بولی، میں بادشاہ بننے کو بھی تیار ہوں مگر شرط یہ ہے کہ آپ میری ملائکہ بنے۔ اس کی بات پر بلش کر گئی۔ اچھا اب میں فون بند کر رہی ہوں، عنایا کو ناشتہ دینا ہے۔ صاف دامن بچا کے، اوکے اللہ حافظ۔ اس کی حالت پر محسوس ہوتے وہ فون بند کر گیا۔ رمضان کے پہلے چند روزے تو بہت مصروف گزرے، سحری کی تیاری، عبادتیں اور پھر دن بھر افطاری کی تیاری میں گزر جاتا۔ ابرہا نے رمضان کے بابرکت مہینے میں دل سے اپنے اور ہاشم کی بہتری کے لیے دعا کی۔ اسے لگا اب وہ اس رشتے کو محسوس کرنے لگ گئی ہے۔ دل میں کہیں کہیں یہ خیال جاگتا ہے کہ کیا وہ سارم کے ساتھ بے وفائی تو نہیں کر رہی۔ یہ ایک سوچ اسے پوری طرح ہاشم کی جانب متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ اس کی اپنی زندگی میں حیثیت کو تو وہ اسی رات محسوس کر گئی تھی جب وہ دیر سے آیا تھا، مگر وہ اس سب کا سامنا ابھی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی جنگ چھڑ رہی تھی۔ وہ صدق دل سے اللہ سے رہنمائی کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے یہ رشتہ جوڑتے یہی سوچا تھا کہ بس وہ ہاشم کا نام اپنے نام کے ساتھ استعمال کرے گی، مگر اس کی زندگی میں اس طمطراق سے شامل ہو جائے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سارم کے بعد یہ سوچ چکی تھی کہ اب وہ کسی اور مرد سے محبت نہیں کر سکتی، جبکہ ہاشم نہ صرف اسے محبت کی جانب کھینچ رہا تھا بلکہ وہ آہستہ آہستہ اس کی پوری ذات پر قابض ہو رہا تھا۔ اس رات ہاشم کی پھپھو کے ہاں ان کی افطاری تھی۔ بہت سے رشتہ داروں اور دوست احباب کو بلایا ہوا تھا۔ لان بھرپور انتظام تھا۔ سفید اور فیروزی ڈریس میں دوپٹہ کریم سے سر پر لیے موتیوں کے خوبصورت آویزیں پہنے وہ ہاشم کے لیے امتحان بنی ہوئی تھی۔
جو خود بھی وائٹ شلوار قمیض میں بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ ہلکی سی شو نے اس کی خوبصورتی کو کچھ اور بڑھا دیا تھا۔ ہاشم سے نکاح کے بعد ابراہ پہلی مرتبہ کسی گیٹ ٹوگیدر میں آئی تھی۔ خوشگوار ماحول میں افطاری کی گئی، ساتھ ہی بوفے کا انتظام بھی تھا۔ ونایا کو ایک ٹیبل پر لیے کھانا کھلائی تھی کہ اپنے پیچھے سے آتی کچھ عورتوں کی باتوں پر سن رہ گئی۔ تم نے دیکھا ابراہ کو؟ ایک عورت کی آواز آئی۔ ہاں، اور ہاشم کو دیکھا؟ اف، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کیسے ماں باپ نے اپنے بیٹے پر بہو اور پوتی کو ترجیح دے دی۔ بیچارہ ہاشم ماں باپ کے مجبور کرنے پر بھابھی کے پلے بن گیا۔ تمہیں یاد ہے کتنی دوستی تھی ہاشم اور ثانیہ کی؟ ایک دوسرے کے لیے بہترین تھے۔ بیچاری ثانیہ بھی اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ ملک ہی چھوڑ گئی۔ یہ آواز ثانیہ کی خالہ کی تھی۔ میں نے تو سنا تھا کہ وہ اپنے کسی کورس کے لیے وہاں گئی ہے۔ ارے نہیں، کورس تو ایک بہانہ تھا۔ وہ اتنی ڈپریس تھی کہ ہاشم کے نکاح والی خبر پر کہ کورس کا بہانہ بنا کر اس ملک سے ہی چلی گئی۔ اور ہاشم کو دیکھو نہ، کٹا کٹا سا ہے۔ ابراہ سے ظاہر ہے کتنا مشکل ہے اپنے بھائی کی بیوی کو بیوی ماننا۔ ان کی باتوں سے ابراہ کو لگا اس کا دل چیر دیا ہو کسی نے۔ جیسے تیسے عنایہ کو کھانا کھلا کر شگفتہ کے پاس گئی۔ ممی چلے اب؟ خود پر بڑی مشکل سے ضبط کر رہی تھی، ورنہ دل کر رہا تھا یہیں پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ اگر یہ سب سچ تھا تو وہ اب تک بیوقوف بنتی رہی تھی، ہاشم کے ہاتھوں یا اپنے دل کے ہاتھوں۔ وہ تو شاید ہمدردی کر رہا تھا جسے اس نے خود کوئی اور رنگ دے دیا تھا۔ پچھتا رہی تھی اب۔ شگفتہ ہاشم کی پھپھو کی نند کے ساتھ باتوں مصروف تھی۔ اسی لمحے ہاشم بھی ان کے قریب آیا۔ ابراہ کو دیکھ کر اسے محسوس ہوا جیسے وہ کچھ اپسیٹ ہے۔ ارے ہاشم، پھر کب عنایہ کی بہن یا بھائی آ رہے؟ ہاں، اب تو ہمیں کسی اچھی سی خوشخبری کا انتظار ہے۔ ان کی بات سن کر ابراہ کا دل کہ یہاں سے ابھی اسی وقت بھاگ جائے۔ پتہ نہیں لوگوں کو دوسروں کی زندگی کے بارے میں جاننے کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے، اس نے تلخی سے سوچا۔ انشاءاللہ جلد ہی۔ اصل بیگم اتنی نازک سے ہیں، ان پر فی الحال عنایہ کی ہی ذمہ داری کافی ہے۔ ابراہ کے کندھوں پر بازو پھیلاتے اسے خود سے قریب کرتے اور نہایت محبت سے بولا، بھئی محبت کرنے والا شوہر ہو تو تم جیسا۔ ہاشم کو سراہنے لگی۔ ابراہ کا ہاشم کا بازو اس لمحے بوجھ محسوس ہوا۔ اچھا بھئی، اب ہمیں اجازت دے، عنایہ کو بھی شدید نیند آ رہی ہے۔ شگفتہ بیگم نے اٹھتے ہوئے اجازت لی۔ ہاشم بھی ان خاتون سے ملنے کے لیے آگے بڑھا۔ کندھے سے ہاتھ ہٹتے ابراہ کو لگا اس نے اب کھل کر سانس لی ہو۔ اس ماحول سے اس کا دل شدید گھبرا رہا تھا، دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ آپ کو فضول بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور نہ ہی وہ فضول حرکت۔ گاڑی میں بیٹھتی وہ ہاشم پر برسی۔ شگفتہ اور اسون اپنی گاڑی میں تھے، جبکہ وہ ہاشم کے ساتھ اس کی گاڑی میں موجود تھی۔ عنایہ دادو اور دادا کے پاس تھی۔ میں نے انہیں خاموش کروانے کے لیے وہ سب کہا تھا۔ میں جانتا ہوں ان خواتین کے پاس اس طرح کے ٹاپک کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ آپ کو برا لگا ہے تو آئی ایم سوری، وہ لشتہ اور مدھم لہجے میں بولا۔ ہاں، بہت برا لگا تھا مجھے، اور آئندہ میں اس قسم کی کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی۔ اس کے درست لہجے پر ہکا بکا رہ گیا۔ کھانا کھانے سے پہلے تک وہ بالکل ٹھیک تھی۔ کیا ہوا ہے ابراہ؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اپنے ددیال سے واقف تھا اور کسی کو خوش دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، اسی لیے وہ خود بھی بہت کم اس طرح کے گیٹ ٹوگیدر میں جاتا تھا۔ اس کی گود میں رکھے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے اس نے ہولے سے دبایا، مگر ابراہ تو جیسے پھٹ پڑی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، بس دماغ خراب ہو گیا میرا۔ بری طرح اس کے ہاتھ کو جھٹک کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سر سیٹ کی پشت پر رکھ کے خاموش ہو گئی، جیسے اب مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہاشم کو سبکی محسوس ہوئی۔ غصے سے اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اگلے دن افطاری سے کچھ دیر پہلے وہ گھر آ گیا تھا۔ کپڑے بدل کر لاؤنج میں آیا، مگر ماں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ ابراہ اور عنایہ کہاں ہیں؟ ماں سے استفسار کیا۔ تمہیں نہیں پتا؟ انہوں نے حیرت سے اس سے سوال کیا۔ کیا مطلب کیا نہیں پتا؟ وہ بھول جا۔ وہ تو صبح میں ہی اپنی امی کی طرف چلی گئی تھی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بس اسی لیے کہہ رہی تھی کہ کچھ دن رہ کر آؤں گی۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ اس کے اندر اشتعال کی شدید لہر اٹھی۔ بس خاموشی سے ماں کو دیکھا۔ میں تھوڑی دیر لیٹنے جا رہا ہوں، تھکے ہوئے لہجے میں کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ابراہ کا نمبر ملایا۔ جبڑے بھیجے وہ اس کی کال اٹھانے کا منتظر تھا۔ چھٹی بیل پر آخر کال پک ہو گئی۔ السلام علیکم، سپاٹ لہجہ سنائی دیا۔ وعلیکم السلام۔ اگر آپ نے جانا تھا تو کم از کم مجھے بتا ہی دیتی، نہ مجھے کوئی کال کی نہ کوئی میسج۔ اس نے شکوہ کیا۔ ممی سے پوچھ کر آئی ہوں۔ دوسری جانب لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ میں آپ کا کچھ نہیں لگتا؟ یہاں صرف ممی اور ڈیڈی سے ہی آپ کا رشتہ ہے؟ بالآخر تیز لہجے میں بولا، جی انہی سے رشتہ ہے۔ دوسری جانب کا جواب سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ پھر اس گھر میں رہتے ہوئے میرے کمرے میں آپ کی موجودگی کس سلسلے میں ہے؟ پھر سے کاٹدار لہجے میں بولا۔ دوسری جانب ابراہ نے بڑی مشکل سے آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسو روکے۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے۔ کچھ سوچتے اس نے وہ سب کہنے کا فیصلہ کیا جو وہ رات سے اب تک سوچے ہوئے تھے۔ جی ضرور۔ ہاشم کا غصہ تھما۔ آپ دوسری شادی کر لیں پلیز، مجھے اور عنایہ کو صرف آپ کے نام کا ہی سہارا چاہیے، وہ آپ دے چکے ہیں، اس سے زیادہ کی ہمیں خواہش نہیں۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی شروع کریں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ جو آپ کو ڈیزرو کرتی ہو۔ ہمارے ساتھ آپ کی زندگی خوشگوار ہرگز نہیں گزرے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں یہاں امی کی طرف رہوں گی، اب واپس نہیں آؤں گی۔
ہاں، آپ عنایہ کو جب مرضی آ کر مل لیں اور کچھ دیر کے لیے لے جانا چاہیں تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر اب ویٹ کیا کہہ رہی ہے؟ دماغ صحیح ہے آپ کا؟ سوچے سمجھے بنا جو دل کر رہا ہے بول رہی ہو۔ آپ کو کس نے کہا کہ مجھے دوسری شادی کی ضرورت ہے؟ میں جانتی ہوں آپ رشتہ صرف ممی ڈیڈی کے مجبور کرنے پر نبھا رہے، اور ظاہر ہے ایسا اب نارمل تعلق کوئی مجبور کرنے کے سبب ہی نبھا سکتا ہے، مگر میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، مجھے آپ کی دوسری شادی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ جب چاہیں کریں، اور نہ ہی میں کبھی آپ کی شادی شدہ زندگی میں اثر انداز ہوں گی۔ آپ نے میرے لیے ابھی تک جتنا کیا میں تو اس کا احسان نہیں دے سکتی۔ تو ابراہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہے؟ کل تک تو ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیوں مجھے پاگل کرنا چاہتی ہوں؟ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرتے وہ اپنے اشتعال کو بمشکل قابو کر کے بولا، نہیں آپ یہی نہیں آئیں گے، اگر آئیں گے بھی تو میں کبھی بھی آپ سے نہیں ملوں گی۔ مجھے آپ سے اب کبھی زندگی میں سامنا ہی نہیں کرنا ہے، بس آپ جیسے چاہیں اپنی زندگی گزارے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر ہاشم نے کشن اٹھا کر سامنے دیوار پر مارا۔ Are you gone mad؟ میں بالکل اس قسم کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ کیوں کر رہی ہو ابراہ؟ کوئی غلط فہمی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ یار، اس طرح مت کرو۔ مجھے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں لے کر آنا، وہ ضبط کر کے بولا۔ میری باتوں کو اچھے سے سوچے، میرے ساتھ زندگی گزار کر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں سالم کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ بہتر ہے آپ اپنی زندگی کا کوئی بہتر فیصلہ کر لیں۔ بس ایک درخواست ہے، اپنے نام کو میرے نام سے کبھی مت چھینیے گا۔ رندی آواز میں کہتے اس نے موبائل بند کر کے آف کر دیا۔ دوسری جانب وہ ششدر رہ گیا، پھر غصے میں آ کر وہ تکیہ اٹھا کر دور پھینکا جو ابرا استعمال کرتی تھی۔ ہیلو مجنو، کیسے ہو؟ 2 دن ہو چکے تھے ابراہ کو گئے ہوئے۔ اس کے تلخ جملوں کی بازگشت ہاشم کو شدید تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ نہ کچھ سن رہی تھی، نہ ہاشم سے ملنے کو تیار تھی، اور یہی بات ہاشم کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ اس وقت بھی وہ آفس سے جلدی گھر آ کر اپنے کمرے منہ سر لپیٹے پڑا تھا۔ دروازہ نوک ہوا، اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ پھر دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی اس نے منہ سے تکیہ نہیں ہٹایا، مگر پھر کمرے میں گونجنے والی آواز نے اسے تکیہ ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ وہ حیرت سے اٹھتا، دروازے کے فریم میں کھڑی ثانیہ کو دیکھ کر بیٹھ سے اترا۔ آ جاؤ، مسکراتے اس نے اجازت لی۔ ہاں یار آ جاؤ، اسے اندر آنے کا اشارہ کر کے لائٹ آن کرنے لگا۔ کب آئی تم؟ اسے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ کل ہی آئی ہوں، سیمسٹر میں تھوڑا سا بریک ملا، سوچا جلدی سے پاکستان ہو آتی ہوں، عید بھی سب کے ساتھ گزار لوں گی۔ اس کے کمرے کا اجازہ لیتے بولی، اچھا کیا۔ بیڈ پر بیٹھتا ہوا اس کے اقدام کو سراہنے لگا۔ بیگم کے میکے جانے پر اتنے اداس ہو؟ کچھ دیر پہلے آئی تھی تو آنٹی نے بتایا میاں مجنو بیگم کی غیر موجودگی میں بہت اداس ہے، سوچا چلو تمہیں کمپنی دے آؤں۔ پلیز ثانیہ، چینج دا ٹاپک۔ جس بیزاری سے وہ بولا، ثانیہ کو اس کی توقع نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ خیریت سے ہی گئی ہے نا ابراہ؟ اس نے مشکوک انداز سے ہاشم کو دیکھا۔ میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میری طرف سے جہاں مرضی جائے، اور نہ ہی مجھے اتنی فرصت ہے کہ کسی کے لیے جوک لے کر بیٹھ جاؤں۔ سخت لہجے میں ثانیہ کو بتایا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ہاشم سیدھی طرح بتاؤ کیا ہوا ہے؟ دیکھو فضول میں کوئی بیوقوفی مت کرنا، بیوقوفی میں نہیں وہ کر رہی ہے۔ اور پھر وہ شروع سے اب تک اسے سب بتاتا چلا گیا، آہستہ آہستہ میری حیثیت کو قبول کر رہی تھی۔ بہت جلد، بہت حد تک وہ نارمل ہو چکی تھی۔ میری معنی خیزی میں کہی جانے والی باتوں پر اس کا بلش کرنا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اسے ہوا کیا ہے، کس نے اس کے دماغ میں خناس بنائے۔ وہ مجھ سے ملنے کو تیار نہیں، ممی کو بھی شک ہو گیا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، مگر میں نے اب سوچ لیا ہے کہ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اسے بہت شوق ہے اکیلی زندگی گزارنے کا، تو رہے اکیلی۔ میں واقعی دوسری شادی کروں گا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے اگر میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں؟ ثانیہ جو ابھی اس کی باتوں کو ہی سوچی جائی تھی، آخر میں کی جانے والی آفر پر اس کا دل کے ہاشم کا سر پھاڑ دے، اور پھر برملا اس نے کہہ بھی دیا، سر توڑ دوں گی تمہارا اگر کوئی بکواس کی تو۔ کسی غلط فہمی کا شکار ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنے کی بجائے تم اس سے ضد باندھ رہے ہو۔ یہ ہے تمہاری محبت؟ تعصب سے اسے دیکھ کر بولی۔ ہاں، کیونکہ میں اسے ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ میری محبت کو ہمدردی اور ترس میں لپٹا کر میرے منہ پر مارے۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، ثانیہ نے کچھ سوچ کر کہا۔ نہیں، اب کوئی اس سے کوئی بات نہیں کرے گا، اب اس کے پاس میری دوسری شادی کا کارڈ جائے گا، پھر اس کا دماغ سیدھا ہوگا۔ اب تک غصے میں تھا۔ شٹ اپ ہاشم، خبردار جو تم نے کوئی ایسی احمقانہ حرکت کی، اسے ٹوک کر بولی۔ پھر کچھ اور کہنے سے پہلے اسے کمرے سے اٹھ کر باہر گئی، مگر دل میں سوچ لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔
कब से खामोश कमरे में लेटी थी। खटके की आवाज़ पर दरवाजे की जानिब देखा तो महाजबीन बेगम उसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुई थी। जब से आई थी अजीब परेशान थी, उनको कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। पहले पहल तो यही समझे कि वो ऐसी रहने आई है, मगर कल शगुफ्ता जब उनसे फ़ोन पर पूछा कि उनकी तबीयत अब कैसी है, वो हैरान रह गई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, आपको किसने कहा कि मैं बीमार हूँ? उलझन भरे अंदाज में बोली। उलझ तो शगुफ्ता भी गई थी। मुझे अब्राहा ने कहा था कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, तो कुछ दिन रहने जा रही हूँ। मैं मसरूफियत की वजह से आपको कल फ़ोन नहीं कर सकी, उन्होंने तफसील से बताया। अच्छा, परेशान हुई? चलिए कोई बात नहीं, आपसे मिलने को दिल कर रहा होगा। शगुफ्ता बेगम ने एकदम बात बनाई। 2-4 और बातें करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब इस वक्त अब्राहा से असल वजह पूछने आई थी। उन्हें बेड की जानिब बढ़ता देखकर उठ बैठी। अब्राहा, क्या बात है बेटा? जब से आई हो परेशान हो? हाशिब ठीक है? उसके पास बैठते उसके घुटने पर हाथ रखकर उन्होंने तशवीश से उसे जर्द मुरझाए हुए चेहरे की जानिब देखा। कुछ नहीं हुआ अम्मी, मैं ठीक हूँ। तो फिर इस तरह से सारा दिन कमरे में क्यों पड़ी रहती हो? हौला रही हो तुम मुझे। अपना चेहरा देखा है तुमने, किस कदर जर्द और बेरौनक हो रहा है। कोई परेशानी की बात है तो मुझे बताओ। उन्होंने तफक्कुर से उसके बाल संवारे। कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। उसने उन्हें टालना चाहा। अच्छा, अपने घर कब जाना है? उन्होंने वैसे ही पूछ डाला कि आखिर कुछ बताए। ये तो आपको इतनी भारी लग रही हूँ, नरोटे लहजे में कहा। बेवकूफ़, बेटियां माँ बाप को कभी भारी नहीं लगती, मगर यूँ आकर बैठना भी अजीब सा लगता है। बेटियां शादी के बाद अपने घरों में ही अच्छी लगती है। उनकी बात पर उसने खामोश नज़र उन पर डाली। मैं अब कभी कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी बात पर उनका शक यकीन में बदल गया। क्या फजूल बात करे हो? उन्होंने घुरका। सही कह रही हूँ, मेरा इस घर में क़याम बस यही तक था। अब मुझे कभी वहाँ वापस नहीं जाना। घर मेरा नहीं है। क्या आप मुझे यहाँ रख लेगी? शादी के बाद बेटियाँ किस कदर मजबूर हो जाती है। वो घर जहाँ उम्र का आधा हिस्सा गुजारा होता है, शादी के बाद वहाँ ज़्यादा देर रहने पर भी दुनिया के एतराज़ात का मुँह खुल जाता है। वो घर अजनबी लगता है, जहाँ रहने के लिए भी माँ बाप की इजाज़त लेनी पड़ती है। सही कहते हैं, औरत का कोई घर नहीं होता। और ये बात आज अब्राहा को सच लग रही थी। मेरी जान, तुम जब तक चाहे रहे, मगर मुझे ये बताओ क्या हुआ है आखिर? बेबसी से उसको देख रही थी, जिसकी आंखों में अब आंसू जमा होने लगे थे। इससे पहले कि कुछ कहती, दरवाजे पर नॉक हुआ। दोनों की नज़र दरवाजे की जानिब उठी, जहाँ सानिया चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। अरे सानिया, कब आई तुम? अब्राहा तेजी से आंखें साफ करते बेड से नीचे उतरकर उसकी जानिब बढ़ी। बस यार, कुछ दिन पहले ही आई। ताई जान की तरफ गई तो पता चला तुम यहाँ आई हो। सोचा यहीं आकर मिल लूँ। मुस्कुराते हुए पहले अब्राहा से और फिर महाजबीन से मिली। बैठो बेटा, तुम इसके साथ गपशप करो, मैं कुछ खाने को भेजती हूँ। महाजबीन मोहब्बत से उसे देखती बाहर की जानिब बढ़ी। आंटी प्लीज़ ज़्यादा तकल्लुफ़ मत कीजिएगा, और मेरी परी को भी भेज दे, बहुत याद आती है वो। मुस्कुराते हुए नाया का जिक्र मोहब्बत से करने लगी। ज़रूर, बस नाना के पास से भी भेजती हूँ। और मैडम, तुम यहाँ क्यों डेरे डाल के बैठे हो? पहले भी अब्राहा के साथ बहुत बेतकल्लुफ़ थी और अभी उसी अंदाज में बात कर रही थी। बस वैसे ही। वो दोनों इस वक्त अब्राहा के बेड पर आमने सामने बैठी थी। अब्राहा, क्यों बेवकूफ़ी कर रही हो? मलामत भरी नज़रों से उसे देखकर बोली। क्या क्या मतलब? नज़रें चुरा गई। तुम अच्छी तरह जान गई हो क्या मतलब है। वहाँ वो गुस्से में भरा बैठा है, आखिर हुआ क्या? उसका हाथ मोहब्बत से थाम कर बोली। मैंने सूट नहीं करती सानिया, और ये मैंने ही, लोग कहते हैं। फिर वो सब कुछ उसे बताते चले गए, जो उस शाम उसने सानिया की खाला और उनके साथ बैठती खातून को कहते सुना था। सानिया उसकी बातें सुनकर सर पकड़ कर बैठ गई। तुम खुद सोचो सानिया, अभी तो मैं हाशिब से शादी के बाद पहली बार किसी गेट टुगेदर में गई थी। अगर हम इकट्ठे रहे तो न जाने कितनी बार ऐसी सब बातों का सामना करना पड़ेगा, और उसमें झूठ भी नहीं है। हाँ, हाशिब मेरा ख्याल रखते हैं, मगर ये हमदर्दी है, और इस सब के लिए मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। मगर सारी ज़िंदगी उनको जानबूझकर अपने साथ जोड़े रखना उनके साथ ज़्यादती है। और सानिया, मैं जानती हूँ तुम्हारी और हाशिब की बहुत अच्छी दोस्ती है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन हो। मुझे इस सब से कोई एतराज़ नहीं होगा। वैसे भी मेरे लिए सारिम की यादें बहुत है। मैं सारिम के साथ बेवफाई नहीं करना चाहती। प्लीज़ सानिया। उसे मनाते मनाते ये भूल जाना चाहती थी कि उसका अपना दिल इस वक्त मातम कर रहा था। बस 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 करो अब्राहा, बेवकूफ़ों की सरदार हो तुम। मैं और हाशिब सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हमारे दरमियान कभी भी मोहब्बत का कोई सिलसिला नहीं रहा। कितने साल हमारी मंगनी रही, मगर इसका और मेरा दिल कभी एक दूसरे के लिए वैसे नहीं धड़का जैसे एक खास शख्स के लिए धड़कना चाहिए। मंगनी से पहले और बाद तक भी हम बस दोस्तों की तरह रहे। कभी उसने मुझे और मैंने उसे आई लव यू तक नहीं कहा। मैं और वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे और हैं। प्लीज़ हमारे रिश्ते को ताज्जुब की ऐनक लगाकर मत देखो। उसके चेहरे पर कभी मुझे देखकर वो चमक नहीं आई जो तुम्हारे सिर्फ जिक्र पर आती है। उसकी आंखों में तुम्हारे जिक्र पर सिर्फ मोहब्बत नज़र आती है। डोंट बी सिली अब्रा, वो तुमसे मोहब्बत करता है।
اس کی محبت کے لیے ہمدردی اور طرز جیسے پوسیدہ الفاظ استعمال مت کرو، وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ ابراہ ششتر بس اسے سنتی رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ثانیہ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بولی تھی۔ ایسا ہو چکا ہے میڈم، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ یہ سارم سے بے وفائی ہوگی اور میں ایسا نہیں کر سکتی، لوگ کیا کہیں گے؟ جیسے اپنے خدشات بتانے لگی۔ دیکھو ابراہ، تمہیں کبھی حاشب نے کہا کہ سارم سے محبت کرنا چھوڑ دو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی یہی سچی محبت کافی نہیں تمہارے لیے کہ اس نے تمہیں کبھی سارم کی یاد سے زبردستی پیچھا چھڑانے کو نہیں کہا، تمہیں کبھی سارم کا ذکر کرنے سے منع نہیں کیا؟ ابراہ، سارم ایک خوبصورت خواب تھا جبکہ حاشب اب ایک خوبصورت حقیقت ہے۔ اللہ نے تمہیں حاشب سے ہی ملانا تھا، بس سبب سارم بنا۔ پلیز اتنے مخلص انسان کی محبت کے ساتھ یہ سب مت کرنا، وہ تمہارے بغیر ادھورا ہے، بالکل ادھورا۔ وہ وقت یاد کرو جب اس نے تمہاری تکلیفوں کو سمیٹا، اسے تکلیفوں سے دوچار مت کرو۔ وہ تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا، حتیٰ کہ میرے ساتھ بھی نہیں۔ یہ سب اللہ کا حکم ہے، اس کی حکمت سمجھ کر قبول کر لو۔ اپنے ساتھ عنایہ کے ساتھ اور خاص طور پر حاشب کے ساتھ کوئی ناانصافی مت کرو۔ عنایہ کا ہر لفظ اسے سچا لگا۔ اور جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو مجھے افسوس ہے، ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ جس فعل کو ہمارے اسلام نے جائز قرار دیا ہے، ہم اس پر اپنے ہی فتوے لگا کر اسے کسی کے لیے گناہ بنا دیتے ہیں۔ اگر بیوہ کی شادی کرنا گناہ ہوتا تو ہمارا مذہب کبھی اس کی اجازت نہ دیتا، مذہب جو ہر مذہب سے افضل ہے۔ لوگوں کا تو کام ہی باتیں کرنا ہے۔ کوئی کنواری کیوں بیٹھی ہے؟ جس کی شادی ہو گئی اس کے بچے کیوں نہیں ہو رہے؟ جس نے طلاق لے لی وہ بد کردار بن گئی۔ ابراہ، یہاں قدم قدم پر لوگ باتیں بناتے، اپنی زندگی کو لوگوں کی باتوں کی نظر مت کرو۔ ہم ہر وقت ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے اور نہ یہ لوگ کبھی خوش ہونے والوں میں سے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کام ہی دوسروں کی تکلیف دینا ہے اور پھر اس پر خوش ہونا ہے۔ سو جسٹ لیو دیم، اپنی زندگی کی خوشیوں کو ہاتھ بڑھا کر حاصل کر لو۔ حاشب بہت لکی ہے کہ ان کی زندگی میں تم جیسا مخلص دوست ہے۔ ابراہ نے محبت سے اس کے ہاتھوں کو دبایا۔ وہ تو ہے، خیر میں تمہاری بھی دوست ہوں، ڈونٹ وری۔ جب وہ بدتمیز تمہیں تنگ کرے مجھے کال کر کے اسے سیدھا کرنے کے گر پوچھ لینا۔ میں کانک دباتے ہوئے کھلکھلائے۔ کہتی ہو تو اس گھامڑ کو کہتی ہوں تمہیں آ کر منا لے، شرارت سے بولی ثانیہ۔ میں نے بہت بدتمیزی کی تھی ان سے، کچھ گھبرا کر بولی۔ بھئی اب یہ تم جانو اور تمہارا میاں۔ اس نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ ہیلو، وہ آفس میں بےحد مصروف تھا، پھر بھی موبائل پر ثانیہ کی کال دیکھ کر پک کر لی۔ ہائے، واٹس ایپ پر ایک وائس میسج بھیج رہی ہوں، جتنے بھی مصروف ہو سب کام ترک کر کے صرف وہ میسج سن لو۔ کہتے ساتھ ہی اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ چونکا، ساتھ ہی واٹس ایپ پر وائس میسج بلنک کرنے لگا۔ اس نے ہینڈ فری لگا کر پلے کیا اور جو آواز سنائی دی وہ اسے ہر کام فراموش کر گئی۔ ثانیہ نے اس دن کی اپنی اور ابراہ کی ساری گفتگو موبائل میں ریکارڈ کر لی تھی۔ جان گئی تھی کہ حاشب اس قدر بدگمان ہو چکا ہے کہ بآسانی مانے گا نہیں۔ سو اسے بہتر یہی لگا کہ کوئی ایسا ثبوت ابراہ کا اسے دے کہ وہ اس کی بات سمجھ جائے، اور ثانیہ کا یہ آئیڈیا کام کر گیا۔ سب سننے کے بعد حاشب نے گہری سانس بھری۔ ایک مرتبہ بتاتی تو صحیح، دل میں ابراہ سے مخاطب ہوا، پھر ثانیہ کو کال ملائی۔ تھینکس، اسے اس وقت اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں ملا گا۔ اچھا بس اب یہ فارمیلٹیز اپنے پاس رکھو، بہتر ہے کہ زبردستی صحیح تو مگر اس کے پاس چلے جاؤ، اسے منا لو، اب تو بڑے آرام سے مان جائے گی۔ حاشب، اسے ایک سہارے کی بہت اشد ضرورت ہے، نہ صرف سہارا بلکہ محبت بھی۔ وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے، بس اقرار کرنے سے ڈرتی ہے۔ اور کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اقرار کرے؟ ویسے بھی محبت کا اقرار عورت کو زیب نہیں دیتا، وہ تو بس ہر پل اپنے عمل سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ اوکے ڈیئر، آئی گیس کل چاند رات ہے، سو کل ہی جا کر میڈم کو لے آؤں گا۔ وہ فوراً اپنا پروگرام ترتیب دینے لگا۔ دیٹس فینٹاسٹک، اور پھر عید پر جب میں تمہاری طرف آؤں تو دونوں ایک پرفیکٹ کپل کے روپ میں مجھے ملو۔ ثانیہ نے مسکراتے سے دل سے دعا دی۔ انشاءاللہ۔ تصور میں ابراہ کا معصوم سا چہرہ آیا۔ ممی، کیا ہم اب کبھی دادوں کے گھر نہیں جائیں گے؟ وہ دونوں اس وقت لان میں ٹہل رہی تھی۔ چاند نظر آ چکا تھا، ہر جانب گہما گہمی تھی، سوائے ایک ان کی زندگی کی، وہ ویسی ہی ساکت اور جامد تھی۔ بہت مرتبہ اس نے سوچا کہ حاشب کو کال یا میسج کر کے سوری بولے، مگر ہمت ہی نہیں پڑی تھی۔ عنایہ بھی بے حد اداس تھی۔ شگفتہ بے کمر اسفند صاحب نے بھی مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ چاہتے تھے ان کے بچے اپنے مسئلے خود حل کریں۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی گیٹ پر بیل بجی۔ تھوڑی دیر بعد چوکیدار کوریئر کا ڈبہ اٹھائے ان کی جانب آیا، ہاتھ میں ایک بکے بھی تھام رکھا تھا۔ بی بی، یہ حاشب بھائی کی طرف سے آئے ہیں۔ ابراہ کے قریب آ کر بولا، جو حیران نظروں سے چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ بابا نے بھیجے، عنایہ نے خوشی سے نعرہ لگایا اور جلدی سے نیچے ڈبہ کھولنے لگی، جبکہ ابراہ بکے میں موجود کارڈ کی جانب متوجہ تھی۔ فار مائی اینگری برڈ،
फ्रॉम यूर नरम दिल शहजादा। कार्ड पर लिखे अल्फाज पढ़कर बेइख्तियार हंस दी। मम्मी ये देखे, पापा ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। अनाया खूबसूरत सी फ्रॉक निकाल कर चहक कर बोली, साथ में चूड़ियाँ और हेडबैंड्स भी थे। अभी वो ये सब देख ही रही थी कि मोबाइल पर हाशिब कॉलिंग जगमगाने लगा। उसने धड़कते दिल से फ़ोन उठाया। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, अनाया को आंटी के पास छोड़कर अभी आ जाए। घंटे में वापस आकर अपनी चीज़ें पैक करके वापसी करे। बहुत दिन अंकल और आंटी का दिमाग खा लिया आपने। सपाट लहजे में दिए गए नए हुक्म के फौरन बाद कॉल काट दी गई। डिब्बा उठाए अनाया को अपने पीछे आने का कहती अंदर की जानी पड़ी। अम्मी, हाशिब बाहर खड़े, हम घंटे में आ जाएंगे, आप अनाया का ख्याल रखिएगा। अनाया, नानू को चीज़ें दिखाओ। हाँ बेटा, खैर से जाओ, अभी हाशिब ने मुझे फ़ोन करके बता दिया था। मैं तब तक तुम्हारी चीज़ें पैक करके रख दूंगी। सदा सुहागन रहो। खुशी से तमतमाते लहजे में बोली। जान गई थी इसका मसला हल होने वाला है। खामोशी से जिन कपड़ों में मौजूद थी उन्हीं में बाहर आई। दाएं जानिब हाशिब की गाड़ी खड़ी थी। उसे आते देखकर हाशिब ने फ्रंट डोर खोल दिया। उसके बैठते साथ ही गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। एक नज़र उंगलियां मरोड़ती अब्राहा पर डाली। जर्द कपड़ों में वो खुद भी जर्द फूल दिखाई दे रही थी। चेहरा मुरझाया हुआ था। जब जुदाई सह नहीं सकती थी तो ये सब खड़ाक पालने की क्या ज़रूरत थी। सामने देखते सर्द लहजे में कहा, आई एम सॉरी। एकदम वो चेहरा दोनों हाथों में गिरा कर रो पड़ी। अब्राहा, यार एक तो तुम एक हाथ से स्ट्रिंग छोड़कर उसे बाजू के हल्के में लिया और वो बिखरती चली गई। अगर आज बारिश नहीं हुई तो ज़रूरी है कि आप यहाँ जल थल कर दो। उसके बाल चेहरे से हटाते हुए हल्के फुल्के लहजे में बोला, मैंने आपको बहुत तंग किया ना। वो चेहरा उसके सीने से उठाकर ऊंधी आवाज़ बोली, बहुत ज़्यादा, और अब एक्सीडेंट भी करवाओगी। वो हंसते हुए एक तरह नज़र उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या ये ज़रूरी था कि मैं आपको वही टिपिकल 3 अल्फाज आई लव यू बोलता आपको मेरी मोहब्बत पे यकीन आता। उससे सवाल करने लगा जो वापस उसके कंधे पर सरक चुकी थी। अब्राहा, मोहब्बत एक एहसास का नाम है और उसे महसूस किया जाता है। मोहब्बत को लफ्ज़ों के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, मैंने ये रिश्ता शुरू में आपको और अनाया को सहारा देने के लिए किया था। हमारे निकाह से पहले मैं सानिया से मिला और उसने मुझे समझाया कि ये सब करने में कोई मसायका नहीं। मुझे भी आप ही की तरह खदशात लाहक थे कि लोग क्या कहेंगे और आप क्या सोचोगी। मुझे लगता था मैं आपको मोहब्बत नहीं दे पाऊँगा। ज़ाहिर जो हालात थे, रिश्ता मेरा आपके साथ था, मगर फिर सानिया का एक जुमला मुझे ताल्लुक बांधने पर मजबूर कर गया। अपने दिल की बातें बताते उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी। अब्राहा ने उसके कंधे से सर उठाया। हाशिब ने स्ट्रिंग से हाथ हटाकर उसके दोनों हाथ थामकर उन्हें सहलाया। सानिया ने कहा, हाशिब, तुम अल्लाह के हुक्म पर सर झुका दो। मोहब्बत तो वो खुद तुम दोनों के दिलों में डाल देगा। तुम इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और वाकई अल्लाह ने आपकी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में डाल दी। मैं आपको ऑब्ज़र्व करने लग गया और मुझे तकलीफ़ होती थी आपको उदास देखकर। फिर सारिम की बर्थडे वाली शाम के बाद मैं खुद ब खुद आपके जानिब खींचने लगा। आपको सोचना, आपसे बात करना, आपको तंग करना सब बेहद अच्छा लगने लगा। फिर उस रात की मोहब्बत बेहद मजबूत हो गई जब मेरे खो जाने के डर से आपने नींद में भी मेरे बाजू को मजबूती से थाम लिया था। मैं कभी आपको सारिम से मोहब्बत करने से नहीं रोकूंगा, क्योंकि वो हम सबको भी इतना ही प्यारा जितना आपको। एक और बात, आइंदा किसी किस्म की गलतफहमी पैदा हो उसे मुझसे शेयर किए बगैर इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना। आपस के मसले मिल बैठ कर हल करते हैं, दूरियां पैदा करके नहीं। अब तो मैं आपके और अनाया की दूरी किसी सूरत बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मोहब्बत भरे नज़रें मुसलसल उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। बस एक रिक्वेस्ट है। हाशिब की बातें छके सर से सुनते उसकी आखिरी बात पर उसने पलकें उठाई और हाशिब को लगा उसकी धड़कन थम गई हो। बस थोड़ी सी जगह अपने दिल में मेरे लिए भी रख लेना, मोहब्बत से कहता अपनी नज़रों से उसे पिघला गया। वह इख्तियार हंस पड़ी। आपने तो बहुत बड़ा प्लॉट अपने नाम करवा लिया है। शरारत से हंसी दबाते बोली, हाय सो स्वीट ऑफ यू। बेसाख्ता हाशिब ने उसे दोनों बाजुओं के हल्के में लिया। मुझे तो मेरी ईदी मिल गई, अब आपको आपकी ईदी दिलाते। उसके माथे पर मोहब्बत का निशान छोड़ते से आज़ाद करता हुआ फिर से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। मम्मी और डैडी को पता चल गया था कि मैं यहाँ क्यों आई थी। उसने शर्मसार लहजे में पूछा। हाँ, मम्मी को मैंने बता दिया था। उन्हें यही मुनासिब लगा कि हम अपना ये इशू खुद हल करें। उसकी बात पर सर हिला कर रह गई। तभी शगुफ्ता रोज़ उससे फ़ोन करती थी, मगर कभी उसे जताया नहीं था कि वो सब जान गई है। मैं एंग्री बर्ड हूँ। एकदम कुछ याद आने पर मुंह फुलाकर बोली, हाँ ना, और वो भी रेड वाला जो गुस्से में और भी फूल जाता है। वो उसे मज़ीद चिढ़ाने लगा। हाशिब, चिल्लाई, जी मेरी जान। हंसते उसे प्यार से अपने साथ लगाया। मैं 3 सूट लूँगी, मेरी तरफ से पूरी दुकान ले लेना, और तो कुछ नहीं होगा, मेरा दिवालिया हो जाएगा। दोनों की नोक-झोंक जारी थी। और मोहब्बत यही तो है, एहसास का नाम। वह एहसास जो हाशिब ने अब्राहा को दिया और जो अब्राहा ने हाशिब को। इख्तिताम। बड़ी प्यारी नॉवेल है, मुझे भी अच्छी लगी। आप लोगों को भी उम्मीद करती हूँ
اچھی لگی ہوگی، آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ابھی رمضان ہے اس لیے کبھی کبھی شارٹ ناول ایسی اچھی والی ملے گی وہی ریڈ کروں گی میں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سوچیں گے سمجھیں گے، اور ویسے بھی کسی کے بھی پاس رمضان میں سننے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، میں جانتی ہوں۔ رمضان کے بعد سن لیجیے گا آپ لوگ۔ میں بھی کبھی کبھی ریڈ کروں گی، کبھی کبھی، زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ چلیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔